الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العلي العظيم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین. حمد و صلاۃ کے بعد آیہ کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیہ کریمہ کا لفظی ترجمہ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک وصف جمیل کے متعلق کچھ عرض کرنے سے پہلے میں قلب کی گہرائیوں سے انجمن فدایان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ انجمن ہر سال حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس تہوار مقدس کو بڑی شان و شوکت سے مناتی ہے، اور آپ حضرات بھی بڑے ذوق شوق سے کثیر تعداد میں تشریف لاتے ہیں اور ان مبارک جلسوں کی زینت اور آرائش بنتے ہیں. میں آپ کے لیے بھی دعائیں کرتا ہوں اور انجمن کے اراکین اور معاونین کے لیے بھی دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی سب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے. میرے متعلق صاحبزادہ جناب شہر یار قدوسی، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، ان کے علم میں، عمل میں، ذوق شوق میں مزید برکت فرمائے. جو کچھ فرمایا ہے یہ ان کی محبت ہے، شفقت ہے، بزرگوں کی اولاد ہے، اور یہ ان کا ورثہ ہے، کیونکہ بزرگوں کی اولاد ہیں اور بزرگ ہمیشہ چھوٹوں پر شفقت فرماتے رہتے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں، میں ایک نہایت گناہگار، سیاہکار، ادنا انسان ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک صاحب لولاک علیہ الصلاۃ والسلام کے فیض مجھے ایمان کامل نصیب فرمائے اور اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ توبہ کی آخری آیتوں میں سے ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم رسول، البتہ تحقیق
تشریف لایا تمہارے پاس ایک بڑی شان والا رسول، من انفسکم، تمہارے نفسوں میں سے، عزیز علیہ ما عنتم، گراں گزرتی ہے اس رسول پر وہ بات جو تمہیں مشقت میں ڈالے، مصیبت میں مبتلا کرے۔ حریص علیکم، وہ رسول تمہاری بھلائی کا بہت ہی زیادہ حریص ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور وہ مومنوں پر بڑی شفقت کرنے والا، بڑا مہربان۔ یہ ہے آیہ کریمہ کا لفظی ترجمہ۔ اگر غور کیا جائے تو ثابت ہو جاتا ہے کہ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا میراث شریف بیان فرمایا ہے، اس طرح کہ میراث شریف کے جلسے میں کیا بیان ہوتا ہے؟ حضور کی تشریف آوری کا بیان، حضور کے حسب نسب کا بیان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو گہری ہمدردی ہے اس کا بیان، اور خصوصاً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت پر بڑے مشفق اور بڑے مہربان ہیں، اس کا بیان ہوتا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بیان فرما دی ہیں۔ لقد جاءکم رسول میں حضور کی تشریف آوری کا بیان ہے، من انفسکم میں حضور کے حسب نسب کا بیان ہے، عزیز علیہ ما عنتم، حریص علیکم میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق کے ساتھ جو گہری ہمدردی ہے اس کا بیان ہے، اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت کے ساتھ جو بڑا پیار ہے، اپنی امت پر ہمیشہ شفقت و رحمت فرماتے رہتے ہیں، اس کا بیان ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اس آیہ کریمہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو آخری وصف جمیل بیان ہوا ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اس پر میں نے مختصر سے وقت میں اپنے شکستہ الفاظ میں کچھ بیان کرنا ہے۔ آپ حضرات بڑے سکون اور بڑے اطمینان کے ساتھ تشریف رکھتے ہوئے سنیں۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام مومنوں پر بڑی شفقت کرنے والے، بڑے مہربان ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مومنوں پر رؤوف الرحیم ہے۔ رؤوف کے معنی ہے شفقت کرنے والا، رحیم کے معنی ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مومنوں پر بڑی شفقت کرنے والے، بڑے مہربان ہیں۔ اور یاد رکھیے، رؤوف الرحیم ہونا اللہ تعالیٰ کی بھی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق ارشاد فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ ثابت ہوا اللہ تعالیٰ بھی رؤوف الرحیم ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی رؤوف الرحیم ہے۔ تو کیا یہ برابری ہو گئی؟ کیا شرک لازم آ گیا کہ جو صفات اللہ کی ہے وہ صفات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی ہے؟ تو برابری اور شرک لازم ہرگز نہیں آیا۔ اس لیے
کہ تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی ذاتی طور پر حقیقی طور پر رؤوف الرحیم ہے. وہ ازلی ابدی طور پر رؤوف الرحیم ہے. اس کو کسی نے رؤوف الرحیم بنایا نہیں، مگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے رؤوف الرحیم بنایا ہے. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو رؤوف الرحیم نہ بناتا تو آپ رؤوف الرحیم نہ ہوتے. تو ایک فرق یہ ہوا کہ اللہ کی صفت ذاتی ہے، حضور کی صفت اللہ کی عطا کی ہوئی ہے. دوسرا فرق یہ ہے اللہ تعالی کی صفت ازلی ابدی قدیم ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت حادث ہے. تیسرا فرق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت غیر مخلوق ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت مخلوق ہے. چوتھا فرق یہ ہے کہ اللہ تعالی کی صفت کسی اور کے قبضہ و کنٹرول میں نہیں ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت اللہ تعالی کے قبضہ و کنٹرول میں ہے. اور پانچویں صفت یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنی شان کے مطابق رؤوف الرحیم ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شان کے مطابق رؤوف الرحیم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا رؤوف الرحیم ہونا لامحدود ہے اور نبی کریم کا رؤوف الرحیم ہونا اللہ کے مقابلے میں محدود ہے. اتنے فرقوں کے ہوتے ہوئے برابری نہ ہوئی. جب برابری نہ ہوئی تو شرک وغیرہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ صرف الفاظ کے اطلاق سے شرک، برابری یا مساوات لازم نہیں آتی جب تک کہ حقیقی طور پر برابری اور مساوات مراد نہ لی جائے. اسی طرح دو تین آیتیں اور پیش کر کے پھر میں نے آپ کو حضور کے رؤوف الرحیم ہونے کی جھلک دکھانی ہے. بس سنو، اللہ تعالیٰ اپنی شان میں ارشاد فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ولی ہے ایمان والوں کا. اس آیت نے بتایا کہ اللہ ہمارا ولی ہے. اب دوسری آیت پڑھو. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ ولی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں، زکات دیتے ہیں اور عاجزی کرتے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں، ان آیتوں سے ثابت ہوا کہ اللہ بھی ہمارا ولی ہے، اس کا رسول بھی ہمارا ولی ہے، کامل ایمان والے بھی ہمارے ولی ہیں. تو بولو، ہم ان سب کو اپنا ولی مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ ہم کہیں گے اللہ ہمارا ولی، اس کا رسول ہمارا ولی، ایمان والے ہمارے ولی. تو کوئی کہے بھائی تم اللہ کو بھی ولی مانتے ہو، رسول کو بھی ولی مانتے ہو، کامل ایمان والوں کو بھی اپنا ولی مانتے ہو، تو جو شان تم نے اللہ کی مانی وہ دوسروں کے لیے بھی مان لی، تو یہ تو شرک ہو گیا. تو شرک نہیں ہوا، یہاں بھی وہی فرق ملحوظ رکھیے. اللہ تعالی ہمارا ولی ہے ذاتی طور پر، حقیقی طور پر. اس کو کسی نے ہمارا ولی نہیں بنایا. نبیوں ولیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا ولی بنایا ہے. اور دوسرے فرق بھی ملحوظ رکھیے، لہذا برابری کا یا مساوات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مگر میں نے وہی بات بتانی ہے کہ الفاظ کے اطلاق سے شرک یا برابری لازم نہیں آتی. دیکھو، لفظ ولی کا اطلاق اللہ پر بھی ہوا ہے، رسول پاک علیہ السلام پر بھی ہوا ہے اور ایمان والوں پر بھی ہوا ہے.
तीसरी आया करीमा सुनिए। देखो कुरान करीम में आप पढ़ते हैं वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंता मौलाना। जरा ऊंची बोलो, मौलाना। मौला मुजाफ है और ना ज़मीर जमा मुतकल्लिम मुजाफ इलैह है। माना ये हुआ अंता मौलाना, ऐ अल्लाह तू हमारा मौला है। अल्लाह को क्या कहते हो? मौलाना। और जिसके मुंह पर दाढ़ी हो उसको भी कहते हो मौलाना हैं? तो मौलाना तो अल्लाह है और तुमने 70,000 और भी मौलाना बना रखे हैं। हर मौलवी को मौलाना कहते हो या नहीं कहते हो? तो मौलाना तो अल्लाह है, तुम उलमा को भी मौलाना कहते हो। तो अगर तुमने किसी आलिम को कह दिया मौलाना तो सुनने वाला कहे भाई तू तो मुशरिक हो गया, मौलाना तो अल्लाह है और तू इन सब को मौलाना कह रहा है। तो जो शान अल्लाह की है, जो सिफत अल्लाह की है, वो तू इसके लिए मान रहा है तो तू मुशरिक हो गया। तो अगर इस तरह मुशरिक होने लगे तो फिर तो दुनिया में कोई भी मुसलमान नहीं रह सकता। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मौला के माना है मददगार, मौला के माना है दोस्त, और दोस्त भी मददगार ही होता है। तो मौला तबारक व तआला हकीकी तौर पर हमारा मददगार है और उलमाए किराम इस तरह हमारे मददगार हैं कि वो हमें दीन की तालीम देते, सीधे रास्ते के मुतल्लक बताते, हमें अल्लाह ताला की इबादत के तरीके बताते, हमें ये बताते हैं ये हलाल है, ये हराम है, ये जायज है, ये नाजायज है। इन कामों में अल्लाह की रजा है, इन कामों में अल्लाह ताला की नाराजगी है। क्योंकि दीन के मामले में वो हमारी रहनुमाई करती है, हमारी मदद करती है, इस लिहाज से हम उनको भी मौलाना कहते हैं। लेकिन याद रखो लफ्ज़े मौलाना तो एक है मगर हकीकत में बे इंतहा फर्क है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अल्फाज के इतलाक से बराबरी लाजिम नहीं आती। हजारों मिसालें पेश कर सकता हूँ। देखिए आप रोज पढ़ते हैं सुबहान अल्लाह। सुबहान अल्लाह का माना क्या है? बोलो। अल्लाह पाक है। अल्लाह पाक होना ये अल्लाह की सिफत। और साथ ये भी कहते हो बर्तन पाक है, कपड़े पाक है, बदन पाक है, जगह पाक है। तो कोई सुनने वाला कहे भाई तू तो मुशरिक हो गया, पाक तो है अल्लाह, तू बर्तनों को पाक कह रहा है। तो तूने तो बर्तनों को खुदा के बराबर समझ लिया। तो हम कहेंगे कि किस कदर पस्त ख्याली है, किस कदर नासमझी की दलील है। अरे मियाँ लफ्ज़े पाक तो एक है मगर कहाँ बर्तन, कहाँ अल्लाह ताला। अल्लाह ताला खालिक व मालिक होकर, महबूद बरहक होकर, वो बेमिसल और बेमिसाल होकर जात हर एक यूं हर एक ऐब से और नक्श से पाक है। और बर्तन को या कपड़ों को जो हम पाक कहते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि ये जाहिरी आलूदगी और नजासत वगैरह से पाक। तो अगर हमने बर्तनों को पाक कह दिया तो क्या मतलब कि हमने उनको खुदा की तरह पाक समझ लिया? लफ्ज़े पाक तो एक है मगर अल्लाह के पाक होने की और शान है और बर्तन के पाक होने की और हैसियत है। मैं बताना सिर्फ ये चाहता हूँ कि लफ्ज के इतलाक से बराबरी शिरक वगैरह लाजिम नहीं आता। इसी पर सारे मसाइल को कयास करना। इल्मे गैब का लफ्ज हो या हाजिर नाजिर का लफ्ज हो या नूर का लफ्ज हो या मुख्तार का लफ्ज हो, अल्फाज एक है मगर हकीकत एक नहीं है। याद रखो अल्लाह तबारक व तआला के तमाम कमालात, तमाम कुदरतें, तमाम इख्तियारात जाती और हकीकी हैं। और मखलूकात को या अंबिया औलिया को जो भी कमाल, जो भी कुदरत, जो भी इख्तियार हासिल है वो अल्लाह ताला का अता किया हुआ है। लिहाजा बराबरी वगैरह का कोई सवाल पैदा
نہیں ہوتا۔ یہ میں نے اس لیے بات کی کہ پہلے اس وہم کا ازالہ کروں کہ کسی کو شرک وغیرہ کا وہم نہ ہو۔ اب میں آپ حضرات کی خدمت میں اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں یہ پیش کرتا ہوں کہ نبی کریم مومنوں پر کیسے رؤوف الرحیم ہیں۔ آپ کے رؤوف الرحیم ہونے کی ایک جھلک میں نے آپ کے سامنے پیش کرنی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس دنیا میں قدم رنجا فرمایا، حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود کو زینت بخشی، تشریف لائے۔ یاد رکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بالکل پاک صاف پیدا ہوئے، آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی آلودگی نہیں، اور آپ ختنہ کیے ہوئے، ناک کٹے ہوئے، ایسے پاک صاف پیدا ہوئے تھے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ کسی قسم کی کوئی بھی آلودگی آپ کے ساتھ نہیں۔ جس وقت آپ نے ظہور فرمایا، آپ کے ساتھ ایسی تیز خوشبو نکلی کہ سارا مکہ مہک گیا۔ نعرہ تکبیر، اور آپ کے ساتھ ایک ایسا نور نکلا جس سے مشرق و مغرب روشن ہو گئے، اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں نے اپنے حجرے میں لیتے لیتے ملک شام کے محلات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ دوسرے لوگوں جیسا نہیں ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں، حضور نے تشریف لاتے ہی، ظہور فرماتے ہی سجدہ کیا، سجدہ ریز ہو گئے، اور سجدے میں سر رکھ کے پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انی رسول اللہ۔ اس کے بعد فرمایا، رب ہب لی امتی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اسی حقیقت کو ایک شعر میں پیش فرماتے ہیں، فرماتے ہیں، پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، وہ جو تشریف لاتے ہی پہلا سجدہ، پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ دیکھو حضور کی شان رافت اور شان رحمت کو دیکھو، اس دنیا میں قدم رنجا فرمایا، پہلے اللہ کا حق ادا کیا، اللہ کو سجدہ کیا، اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت کی شہادت دے کر پھر ہم گناہگاروں کو یاد فرمایا، کیونکہ حضور اپنی امت پر بڑی شفقت کرنے والے، بڑے مہربان ہیں۔ اب کیا کروں، بات کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے محترم صدر جلسہ جناب نواب محمد یامین خان صاحب نے بالکل حق فرمایا، خدا ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، دین اسلام ایک ہے، کعبہ ایک ہے، لیکن مسلمان فرقوں میں بٹ گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، انہوں نے آپس میں اختلاف اور انشقاق پیدا کر لیا۔ ان کو چاہیے تھا کہ یہ سب ایک ہو کر رہتے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہر درد دل رکھنے والے انسان کے جذبات یہی ہے کہ اے کاش مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق ہوتا،
لیکن میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں کہ جو لوگ غلط سمجھتے ہیں، غلط سمجھاتے ہیں، انہوں نے مسلمانوں میں اختلاف پیدا کیا اور مسلمانوں کو فرقوں میں بانٹ دیا۔ اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں، قصور ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اسلام کی باتوں کو صحیح سمجھا نہیں۔ تو بات کرنی پڑتی ہے، کیا کریں؟ ہم لوگ اختلاف پیدا کرنے والے نہیں ہیں۔ جن لوگوں نے اختلافات پیدا کیے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم بڑے مہذب طریقے سے ان کو جواب دیتے ہیں اور اصل حقیقت کی وضاحت کرتے ہیں، تاکہ جن باتوں کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوا ہے وہ باتیں واضح ہو جائیں اور اختلاف دور ہو جائے اور مسلمان ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں۔ مثلا آپ دیکھیے، ہمارے محترم نواب صاحب قبلہ بھی توجہ فرمائیں، اس دور میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے، میں ہزاروں مسلمانوں کے سامنے بیٹھا ہوا ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، تقریر ٹیپ ہو رہی ہے، ایک مشین نہیں کئی مشینیں لگی ہوئی، میں پھر نہیں سکتا کہ میں نے یہ بات نہیں کہی۔ میرے پاس کتابیں موجود ہیں، بہت سے لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال تک گمراہ تھے، 40 سال تک آپ نہیں جانتے تھے ایمان کیا ہوتا ہے، کتاب کیا ہوتی ہے، 40 سال تک آپ بھٹکے ہوئے تھے اور گمراہ تھے، نہیں جانتے تھے راستہ کدھر ہے۔ 40 سال کے بعد جب آپ پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا، وحی نے رہنمائی کی، تب آپ کو پتا چلا کہ یہ سیدھا راستہ ہے۔ اب بتائیے کہ جب یہ باتیں کتابوں میں لکھی جاتی ہیں، تقریروں میں کہی جاتی ہیں، ایک سیدھا سادہ مسلمان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی عقیدت محبت رکھتا ہے، وہ الجھن میں پڑ جاتا ہے، شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسی قرآن میں یہ بھی پڑھتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور حضرت مریم ان کو گود میں اٹھا کر قوم کے سامنے آئی، اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 1 دن کی تھی یا بقول بعد 40 روز کی تھی؟ بصورت 1 دن کی عمر ہو یا 40 روز کی عمر ہو، حضرت مریم اپنے بچے کو گود میں اٹھا کر لائی تو قوم نے دیکھا، کہا کہ اے مریم، یہ تیری گود میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو نے ہمیں تعجب میں ڈال دیا ہے، تیرے ماں باپ تو بڑے نیک تھے، تو کیسی ہو گئی؟ جب تیرا نکاح نہیں ہوا، تیری شادی نہیں ہوئی، تو یہ تیری گود میں بچہ کیسے آ گیا؟ یعنی انہوں نے وہی ناپاک تصور کیا جو ایسے حالات میں عام طور پر کیا جاتا ہے۔ اسی واسطے انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ تیرے ماں باپ تو بڑے نیک، تو کیسی ہوگی؟ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حضرت مریم نے اپنی زبان سے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ فاشارت الیہ، گود کے بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس سے بات کرو۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ کہنے لگے ہم اس بچے سے کیسے کلام کریں گے جو گود کا بچہ ہے، بالکل نہ سمجھ، اس سے ہم کیسے کلام کریں؟ بس ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں بولے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قال انی عبد اللہ، انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب،
جس اللہ کا میں بندہ ہوں اس اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیّا، اور اس نے بنایا ہے، وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور اس نے مجھے برکت والا بنایا ہے جہاں بھی میں رہوں۔ ابھی آگے بھی کلام ہے، مگر میں اتنے پر ہی اکتفا کرتا ہوا اپنا مدعا پیش کرتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی کیا کہا؟ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پہلی بات تو یہ ثابت ہوئی کہ وہ جانتے تھے کہ اللہ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا معبود ہے، اور میں اس کا عبد ہوں، اس کی مخلوق ہوں اور اس کا مملوک۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوتے ہی اللہ کا علم تھا، اللہ کی معرفت حاصل تھی۔ دوسری بات وہ یہ فرماتے ہیں، آتانی الکتاب، اس اللہ نے مجھے کتاب دی ہے۔ اہل علم تو بہت زیادہ جانتی ہیں، بچے بھی طلباء بھی جانتے ہیں، آتا ماضی کا صیغہ ہے اور ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ مجھے کتاب دے گا، بلکہ فرماتے ہیں اس نے مجھے کتاب دے دی ہے۔ وجعلنی نبیّا، جعل بھی ماضی کا صیغہ ہے، اس نے مجھے نبی بنا دیا ہے۔ تو ایک مسلمان جب یہ آیت پڑھے گا تو وہ کہے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو پیدا ہوتے ہی اللہ کی معرفت رکھتے تھے، جانتے تھے کہ اللہ میرا مالک ہے، میرا معبود ہے اور میں اس کا عبد ہوں۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ میں صاحب کتاب ہوں، ان کو یہ بھی علم تھا کہ میں نبی ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تو پیدا ہوتے وقت سب کچھ جانتے تھے، اور نبی کریم 40 سال تک معاذ اللہ گمراہ رہے۔ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ ایمان کس کو کہتی ہیں، کتاب کیا ہوتی ہے، اور سیدھا راستہ کس کو کہتی ہے۔ 40 سال تک آپ نبی نہیں تھے، 40 سال تک آپ گمراہ رہے، تو بولو اس کے دل میں حضور علیہ السلام کی عظمت رہے گی؟ وہ سوچے گا کہ اس سے تو یہ ثابت ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی سے افضل ہے۔ اور ابھی کبھی کبھی عیسائیوں سے واسطہ پڑ جائے، ادھر عیسائیوں کا کوئی عالم ہو، ادھر مسلمان مولوی ہو، تو وہ کہے گا کہ تمہارے قرآن سے ثابت ہوا کہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام پیدائش کے وقت نبی تھے، تمہارے نبی 40 سال تک نبی نہیں تھے۔ ہمارے نبی پیدائش کے وقت سب کچھ جانتے تھے، تمہارے نبی 40 سال تک نہیں جانتے تھے، تو ثابت ہوا کہ ہمارے نبی تمہارے نبی سے افضل ہے۔ تو وہاں کیا جواب دیا جائے گا؟ وہاں سارے مرید تو نہیں نہ بیٹھے ہوں گے جو ہر بات پر ہی نعرہ تکبیر لگا دیں گے، وہاں تو جوڑ پڑا ہوگا، مقابلہ ہوگا دشمن سے، مخالف سے۔ اور مخالف سے جب مقابلہ ہوتا ہے یا کشتی ہوتی ہے تو وہ یہ تو نہیں نہ دیکھتا اس کی کون سی ہڈی پسلی ٹوٹے گی، وہ تو اپنا پورا زور لگا دے گا۔ تو وہاں تو آئیں بائیں سائیں کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ تو میں اصل میں بتانا یہ چاہتا ہوں، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، خود مسلمانوں نے بدقسمتی سے ایسی باتیں کرنی شروع کر دی کہ غیر مذاہب کے لوگوں کو اسلام پر اور پیغمبر اسلام پر اعتراضات کے موقع مل گئے۔ آئیے میں آپ کو قرآن شریف سے بتاؤں اصل حقیقت کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ اللہ فرماتا ہے یاد کرو جبکہ اللہ نے سارے نبیوں سے پکا عہد لیا۔ بولو، اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے پکا عہد کہاں لیا تھا؟ عالم ارواح میں۔ سب کہو عالم ارواح۔ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کی ذوات قدسیہ کو جمع کیا، اور اللہ فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو جبکہ اللہ نے سارے نبیوں سے پکا عہد لیا، اور عہد لیا عالم ارواح میں۔ پہلی بات یہ ثابت ہوئی کہ نبی عالم ارواح میں نبی بن چکے تھے، صفت نبوت سے موصوف ہو چکے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان نبیوں سے کیا فرماتا ہے؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ،
اے نبیوں میں نے تمہیں کتاب اور حکمت سے دیا ہے. آتیتکم یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے. میں نے تمہیں کتاب اور حکمت سے دے دیا ہے. قرآن سے ثابت ہوا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہی خصوصیت نہیں، اللہ نے سارے نبیوں کو عالم ارواح میں صفت نبوت سے بھی موصوف کر دیا تھا، اور جن کو کتاب دینی تھی، جن کو حکمت دینی تھی، ان کو کتاب و حکمت بھی عطا فرما دی. اسی واسطے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے کتاب دے دی ہے، اس نے مجھے نبی بنا دیا ہے. کہاں؟ عالم ارواح میں. معلوم ہوا کہ یہ سارے نبیوں کی خصوصیت ہے، سارے نبیوں کی شان ہے، اور ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو سارے نبیوں کے سردار ہیں، سارے نبیوں کے بھی تاجدار ہیں. آپ کی شان کیا ہے؟ تو اب اگر کوئی کہے کہ حضور 40 سال تک گمراہ تھے اور جب تک وحی نہیں آئی تھی آپ کو کوئی علم نہیں تھا، تو وحی کا سلسلہ تو 40 سال کے بعد ہوا. میں اصل میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضور نے اس دنیا میں قدم رنجا فرماتے ہی کلمہ پڑھا اور بخشش امت کی دعا فرمائی. وحی کا سلسلہ تو 40 سال بعد میں ہوا، تو یہ پیدا ہوتے ہی حضور نے جو کلمہ پڑھا، بخشش امت کی دعا فرمائی، یہ اس علم کا اظہار ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عالم ارواح میں عطا فرما دیا. اگر عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی کلام کیا تو ہمارے نبی پاک نے بھی پیدا ہوتے ہی کلمہ پڑھا اور بخشش امت کی دعا فرمائی. اب بتائیے، عیسیٰ علیہ السلام کی شان تو ہم مانیں اور سید الانبیاء حبیب کبریا کے متعلق یہ عقیدہ رکھیں کہ معاذ اللہ 40 سال تک گمراہ تھے، نہیں جانتے تھے ایمان کیا ہے اور کتاب کیا ہے، تو یہ جس نے سمجھا، جس نے لکھا، اس نے غلط سمجھا، غلط لکھا، وہ خود بھی گمراہ ہوا، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے. اس وجہ سے فرقے بن جاتے ہیں. اور اب مصیبت یہ ہے کہ جو اپنے مولویوں کے ماننے والے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہم نے تو وہی بات ماننی ہے جو ہمارے مولوی نے لکھی ہے، چاہے وہ غلطی کیوں نہ. یہ درست نہیں. حق بات کو تسلیم کرو. میرے بزرگوں اور دوستوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتی ہے کنت نبیم و آدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے. ابھی آدم علیہ السلام کا خاکی پتلا بھی نہیں بنا تھا، کیونکہ میلاد شریف کا جلسہ ایک دو باتیں اور اثر. حضرت حلیمہ آئی بچہ لینے کے لیے، اشارتاً بات اکثر، اور بھی دائیاں آئی، سب نے یتیم سمجھ کے چھوڑ دیا. حلیمہ جس علاقے میں رہتی تھی اس علاقے میں ایک عرصے سے بارش نہیں ہوئی تھی، تو اس علاقے کے جانور قحط زدہ تھے، بھیڑ بکریاں اونٹ وغیرہ. بکریوں کے دودھ خشک ہو گئے، کمزور ہو گئی تھی، ان کی ہڈیاں نکل آئی کیونکہ کھانے پینے کو نہیں ملتا. بارش ہوتی تو سبزہ چارہ اگتا اور وہ کھاتی. اسی واسطے حلیمہ آتے ہوئے پیچھے رہ گئی، کیونکہ اس کے پاس 2 سواریاں تھیں، ایک اونٹنی اور ایک گدی. ایک حلیمہ کا شوہر اس کے ساتھ تھا، اس کا نام تھا عبد العزا. ایک حلیمہ کا دودھ پیتا بیٹا ساتھ تھا جس کا نام تھا عبداللہ. 3 فرد تھے اور 2 سواریاں. آتے ہوئے حلیمہ کی گدی اور اونٹنی بار بار بیٹھ جاتی تھی کیونکہ فاقوں کی ماری ہوئی. یہ پھر ان کو اٹھاتی اور مار مار کے چلاتی، تھوڑا سا چل کر وہ پھر بیٹھ جاتی. ذوق کی وجہ سے ان سے چلا نہیں جاتا تھا، اس واسطے حلیمہ آتے ہوئے پیچھے رہ گئی. جہاں دائیاں ٹھہرا کرتی تھی وہاں گئی، پوچھا بتاؤ شہر کا کیا حال ہے. انہوں نے کہا کہ جتنے امیروں کے بچے ہیں سب منتخب ہو گئے، چن لیے گئے. پورے مکے شہر میں صرف ایک بچہ ہے جس کو کسی دائی نے اس وجہ سے نہیں لیا کہ وہ یتیم ہے.
سر پر باپ کا سایہ نہیں، تو دائیوں نے اس لیے نہیں لیا کہ جب باپ کا سایہ ہی سر پر نہیں تو معاوضہ کیا ملے گا، کوئی کمانے والا تو ہے ہی نہیں، بس وہی ایک بچہ۔ حلیمہ نے اپنے شوہر سے کہا کیا کریں، اس نے کہا میں کیا کروں، میں کیا بتاؤں۔ حلیمہ کہنے لگی اگر تو کہے تو میں اسی بچے کو لے آؤں، چلو زیادہ سے زیادہ معاوضہ نہیں ملے گا مگر میری گود تو خالی نہیں نہ ہوگی، میں واپس جاؤں گی تو لوگ مجھے مذاق کریں گی کہ خالی گود واپس آئی، تو لوگوں کے تانوں سے تو بچوں گی، اس شرم سے اور اس ندامت سے تو محفوظ رہوں گی کہ مجھے کوئی بچہ نہیں ملا۔ چلو معاوضہ ملے نہ ملے، میری گود تو خالی نہیں ہوگی، دوسری دائیوں کی گود میں بچہ ہوگا اور میری گود میں بچہ نہیں ہوگا تو میرے لیے شرم کی بات ہوگی، تو میں اسی بچے کو ہی لے آؤں۔ شوہر نے کہا تیری مرضی۔ کہنے لگی اچھا میں جاتی ہوں دیکھتی ہوں، اگر دل نے گواہی دی تو لے آؤں۔ حلیمہ چل پڑی، حضور علیہ السلام کو دیکھنے کے واسطے مکان کا پتہ پوچھ کے چل پڑی۔ ادھر حضرت عبد المطلب حضور کے دادا جان اپنے مکان کے صحن میں بیٹھے ہوئے، غیب سی آواز آئی، حاطف غیبی نے ندا دی کہ اے عبد المطلب، حلیمہ سعدیہ آ رہی ہے جس کو ہم نے اپنے حبیب کے دودھ پلانے کے واسطے عدل سے مقرر کیا ہوا ہے، اور وہ حلیمہ پاک دامن ہے۔ دو باتیں سننا، پاک دامن ہے اور پاک گریبان والی ہے، پاک گریبان والی، سمجھتے ہو؟ یعنی اس کے گریبان میں یہاں سینے پر کسی غیر کا کبھی ہاتھ نہیں لگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا نا اس نے میرے حبیب کو دودھ پلانا ہے، تو جن افراد کے لیے ازلی طور پر عظمتیں مقدر ہو چکی ہوتی ہیں اللہ شروع سے ہی ان کی حفاظت فرماتا ہے تاکہ بعد میں کسی کو انگلی اٹھانے یا اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے کہ اس نبی نے تو اس عورت کا دودھ پیا ہے جس کا کردار پہلے یہ۔ تو آواز آئی کہ ہم نے اپنے حبیب کی رضا کے لیے حلیمہ کو منتخب کیا ہوا ہے، اور حلیمہ پاک دامن ہے، پاک گریبان والی ہے، اس کا دودھ پاک ہے، ہمارے حبیب کو اس کے حوالے کر دینا۔ حضرت عبد المطلب نے حاطف غیبی کی یہ ندا سنی تو مکان کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے، کیا دیکھا کہ ایک خاتون آ رہی، وہ خاتون آ کر آپ سے پوچھتی ہے کہ کیا یہ عبد المطلب کا گھر ہے؟ فرمایا ہاں۔ میں نے سردار عبد المطلب سے ملنا ہے۔ آپ نے فرمایا میں ہی ہوں۔ جناب میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس ایک بچہ ہے اور میں دایا ہوں دودھ پلانے والی، میں اس کو دیکھنے آئی۔ آپ نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ حلیمہ۔ کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہے؟ قبیلہ سعد۔ فرمایا خوب، نام ہے حلیمہ جس کا مادہ ہے حلم، قبیلہ ہے سعد جس کا مادہ ہے سعادت۔ تو حلیمہ تیرے پاس تو دونوں خوبیاں ہیں، تجھے کیا کمی ہے؟ حلیمی اور سعادت خوبیاں دو پاس ہیں تیرے، پاس ہیں تیرے، انہی دونوں کے باعث کام سارے راس ہیں تیرے۔ حلیمہ میرے پاس ایک بچہ ہے پدر جس کا نہیں زندہ، میرے پاس ایک بچہ ہے پدر جس کا نہیں زندہ، مگر ایک خاص جلوے سے ہے چہرہ اس کا تابندہ۔ حلیمہ میرے پاس ایک بچہ ہے
اگرچہ اس کا باپ فوت ہو گیا ہے، وہ یتیم ہے، لیکن تو اندر چل کے دیکھ، جب تو اس بچے کو دیکھے گی تیرا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ وہ بچہ کیا ہے؟ وہ تو حسن و جمال کا پیکر ہے، چاند کا حسین ٹکڑا ہے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! حلیمہ نے کہا حضرت میں اسی بچے کو دیکھنے آئی۔ جب اندر گئی تو صحن میں وہ عظیم بے مثل بچہ، سادی سی چارپائی جس پر سادے موٹے موٹے کپڑے بچھے ہوئے تھے اور وہ پڑا ہوا۔ حلیمہ کے دل میں خیال آیا واقعی غریب گھرانے کا بچہ معلوم ہوتا ہے، امیر گھرانے کا بچہ ہوتا تو بڑا خوبصورت گہوارہ ہوتا، ریشمی پارچات ہوتی، کوئی پاس نوکرانی جھولا جھلانے والی بیٹھی ہوتی، چارپائی بھی سادی سی ہے، کپڑے بھی پرانے سرانے ہیں، اور کوئی خادمہ نوکرانی بھی پاس نہیں ہے۔ جب یہ خیال آیا کہ معلوم ہوتا ہے غریب گھرانے کا بچہ ہے، تو تقدیر نے کہا حلیمہ گدڑی کو نہ دیکھ، لال کو دیکھ۔ تیری نظر کپڑوں پر پڑ گئی، تیری نظر پرانی چارپائی پر پڑ گئی، تو گدڑی کو نہ دیکھ، لال کو دیکھ۔ لال ہمیشہ گدڑیوں میں ہوتی ہے، اس کی دایا بن جا، اس کے نام کے ساتھ قیامت تک تیرا نام بھی روشن رہے۔ ہے روشن یا نہیں؟ ہمارے محترم جناب نواب محمد یامین خان صاحب بڑے جاننے والے، تاریخ سے بڑے واقف ہیں۔ ابھی آپ نے خود بھی اپنی تقریر میں فرمایا ہے۔ میں پوچھتا ہوں نواب صاحب بتائیے قائد اعظم کی دائی کا نام کیا ہے؟ قائد اعظم کو پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے، مگر آپ میں سے کوئی نہیں جانتا ہوگا کہ قائد اعظم کی دائی کا نام کیا تھا، یا کس ڈاکٹر نے اس وقت خدمت انجام دی تھی۔ مگر قربان جائے کملی والے کے، جس دایا نے خدمت کی اس کا نام قیامت تک روشن ہے، اور مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ تقدیر نے کہا اس لال کو چھوڑ کے نہ جا، دونوں جہان کی شہادت کو چھوڑ کے نہ جا، اس کی دایا بن جا اس کے نام کے ساتھ، قیامت تک تیرا نام بھی روشن رہے گا۔ بات جو کرنی ہے وہ آگے آ رہی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے میں جب چارپائی کے قریب گئی تو حضور سیدھے لیتے ہوئے چپ، اور آسمان کی طرف آپ کا چہرہ تھا، آپ کی آنکھیں بند تھی۔ فرماتی ہے میں نے بڑی نرمی سے، بڑے پیار سے آپ کے سینے پر ہاتھ رکھا، آپ نے اپنی مبارک آنکھیں کھولی اور میری طرف دیکھا اور تھوڑے سے ہلکے سے مسکرائے۔ حلیمہ کہتی ہے خدا کی قسم جب نبی کریم کی نگاہ مجھ پر پڑی اور میں نے آپ کا چہرہ اور آپ کا ہلکا سا تبسم دیکھا، مجھے روحانی طور پر اتنی خوشی ہوئی کہ اگر دنیا بھر کے خزانے میرے قدموں میں ڈال دیے جاتے تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی خوشی اس وقت نصیب۔ میں نے بڑی بے تابی کے ساتھ محبت میں فریفتہ ہونے کی صورت میں، جیسے کہ فریفتگی کا علم ہوتا ہے، سرکار کو اٹھایا اور سینے کے ساتھ لگا۔ میں نے سرکار کو چوما، جب سرکار میرے سینے سے لگے تو مجھے اس وقت بے انتہا خوشی حاصل ہوئی، اور میں نے آپ کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے آپ کے منہ میں دودھ دے دیا، آپ نے پینا شروع کیا۔ فرماتی ہیں مجھے اتنا دودھ نہیں آتا تھا کہ میرے اپنے بچے کا پیٹ بھر جاتا، بھوک کی وجہ سے وہ ساری رات روتا تھا، نہ خود سوتا تھا نہ ہمیں سونے دیتا، مگر جو ہی میں نے نبی کریم کو اپنے سینے سے لگایا تو میری چھاتیاں تو دودھ کے چشمے بن گئے۔
दूध की नहरें बन गई, दूध खत्म ही नहीं हो रहा, दूध आ रहा है और सरकार पी रहे। फरमाती है मैंने हुजूर को बाईं तरफ किया कि बाईं तरफ से दूध दूध तो आपने मुंह से, बाईं तरफ का दूध नहीं, और जब तक आपने हलीमा का दूध पिया दाईं तरफ से ही दूध पीते रहे, बाईं तरफ से एक मर्तबा भी नहीं पिया। क्यों? इसलिए कि हलीमा का एक और भी दूध पीता बच्चा था, ये हिस्सा आप उसके लिए छोड़ते थे। लोग कहते हैं इल्म नहीं, नहीं नहीं, जो बात करनी है वो आगे आ रही। हलीमा कहती है मैंने सरदार अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि जनाब ये बच्चा तो बहुत बरकत वाला बच्चा है, बड़ा प्यारा बच्चा है, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा, और इसको जब मैंने देखा, इसको सीने से लगाया है, तो मुझे बड़ी ही रूहानी खुशी और मसरत हासिल हुई है। जनाब मेरे साथ वादा करो कि मेरे सिवा किसी और को ये बच्चा न दे, मुझे ही देना। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा हमारा वादा। हलीमा ने कहा मैंने 2 दिन अभी रहना शहर में, कुछ चीजें खरीदनी है, 2 दिन के बाद मैं बच्चे को ले लूंगी, मेरा आपका मुआहदा हो गया कि ये बच्चा आप मुझे देंगे, मैं खिदमत करूंगी। बहुत अच्छा। हलीमा वापस आई तो क्या देखा कि शौहर जो था ना वो ऊँटनी का दूध दो रहा और बर्तन भरते जा रहा, 1-2 बर्तन जो थे वो भरे हुए रखे, अभी दूध निकाल रहे। हलीमा ने कहा ये क्या, ये ऊँटनी तो 2 छटांग भी दूध नहीं देती। उसने कहा पता नहीं क्या हो गया। वाकई हलीमा तुम जानती हो कि ये तो 2 छटांग दूध भी नहीं देती थी, और अब इसके थन दूध से भरे हुए, और देखो ये बर्तन भर गए हैं और अभी बराबर दूध आ रहा है। हलीमा ने कहा मुझसे सुन, तू जानता है कि मुझे इतना दूध भी नहीं आते था कि अपने बच्चे का पेट भर जाए। जब मैंने इस मुबारक बच्चे को अपने गले से सीने से लगाया तो मेरी छातियां दूध की नहरें बन गईं। मैं ये गुमान करती हूँ कि बच्चा बड़ी बरकत वाला है। और है मेरे शौहर, मैं तुझे क्या बताऊं, मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसा खूबसूरत, ऐसा नूरानी और ऐसा मासूम प्यारा बच्चा कोई नहीं देखा। शौहर ने कहा सुन मैं तुझे एक और बात बताऊं, तू तो चली गई थी ना उधर, तो मैं इधर उधर फिर के कुछ लोगों की बातें सुनता रहा हूँ। मुझे पता चला है कि जिस दिन से ये बच्चा पैदा हुआ है उस दिन से यहूदियों को खाना पीना सोना हराम हो गया है, क्योंकि यहूदियों का ये ख्याल है कि ये बच्चा इस उम्मत का नबी है। तो तू ऐसा करके किसी को बता मत कि मैंने उस बच्चे को ले लिया, क्योंकि अगर हमने बच्चे को लिया और ले गए तो कहीं यहूदी हमारे दुश्मन न बन जाए, इस बच्चे की वजह से वो हमें नुकसान न पहुंचाए, और हमारे पास इस बच्चे को कोई नुकसान न पहुंच जाए, वरना हम इसकी माँ को इसके दादे को क्या जवाब देंगे। तो इस बात को छुपा, और बच्चा बड़ा बरकत वाला है, चुप करके उसको ले आ। अच्छी बात। 2 दिन गुजर गए, दाइयां इसी तरह 2-3 दिन रहती थी, कोई शहर की चीजें वगैरह खरीदती थी। तीसरे दिन सब दाइयां चल पड़ी, हजरत हलीमा भी गई। माँ ने अपने बच्चे को चूमा। मौलवी साहब आपको पता नहीं लगता, पहले रेडियो बंद करो फिर मशीन लगाओ, 2 मरतबा मशीन लगाओ और रेडियो बजता है, और बैठे भी मेरे सर के ऊपर चढ़ कर फिर फासले पर हूँ। हजरत मुझे सबसे हमदर्दी है, लेकिन देखो इन्होंने इतना खर्चा किया, इतना अजीम शान जलसा किया है, तो इसलिए तो नहीं किया कि आप लोग अपनी टैपों की वजह से जलसे के निजाम को दरम बरम। दुरूशी पढ़ो एक मरतबा। तीसरे दिन जब हलीमा गई, माँ ने अपने बेटे को चूमा, प्यार किया, और हलीमा की गोद में अश्कबार आंखों से अपने लखते जिगर को डाल दिया, और हलीमा की गोद में अपना लखते जिगर नूरे नजर देते हुए सैयदा आमिना ने कहा हलीमा मेरे बच्चे का खास ख्याल रखना। हलीमा
میرے بچے کو عام بچوں جیسا نہ سمجھنا، اس بچے کی بڑی شان ہونے والی۔ حلیمہ اب تو میں تجھے کچھ نہیں بتاتی، جب تم دوبارہ آؤ گی تو میں تمہیں بتاؤں گی کہ اس بچے کی پیدائش سے پہلے اور اس بچے کی پیدائش کے وقت میں نے کیا کیا دیکھا۔ جو کچھ میں نے دیکھا ہے میں یہ یقین رکھتی ہوں کہ میرا یہ بچہ اس امت کا نبی ہے۔ اللہ کلمہ پورا ہی پڑھتے ہیں ہم لوگ تو، لا الہ الا اللہ بھی محمد الرسول اللہ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، حضرت حلیمہ نے حضور کو لے لیا اور ماں نے اپنے نور نظر کو حلیمہ کی گود میں ڈال دیا۔ جو بات کرنی تھی وہ اب آ رہی ہے۔ حلیمہ حضور کو لے کر آئی، حلیمہ نبی کریم کو ساتھ لے کر گدی پر سوار ہو گئی اور حلیمہ کا شوہر اپنے بیٹے کو لے کر اونٹنی پر سوار ہو گیا۔ وہ دائیاں جو کئی گھنٹے پہلے کی چلی ہوئی تھی اور انہوں نے 8 اور 10 میل سفر طے کر لیا تھا، حلیمہ اب مکے سے چلی مگر اس کی اونٹنی اور گدی تو براق بن گئی۔ وہ فاقوں کی ماری ہوئی گدی اور اونٹنی جس سے چلا نہیں جاتا تھا، جو آتے ہوئے بار بار بیٹھ جاتی تھی، اب تو وہ براق بن گئی، بڑی تیز رفتار بن گئی، جہاں تک کہ جو 8 میل سفر طے کر چکی تھی ان کو لیا، ان کو پیچھے چھوڑا اور آگے نکلی۔ دائیوں نے کہا حلیمہ بڑی تیز رفتار گدی پیچھے سے آئی آگے بڑھ گئی ہے، یہ گدی تو نے مکے سے خریدی؟ حلیمہ کہتی نہیں، یہ وہی ہے جس پر میں بیٹھ کے آئی۔ دائیاں کہتی اس سے تو چلا نہیں جاتا تھا، وہ تو فاقوں کی ماری ہوئی تھی، تو 2 دن میں اس نے کون سا اتنا گرم مسالہ کھا لیا ابھی اتنی تیز ہو گئی ہے، کون سا کشتہ تو نے کھلا دیا، یہ وہ نہیں ہے۔ حلیمہ کہتی وہی ہے، وہ کہتی یہ وہ نہیں ہے۔ حلیمہ کہتی ہے میرے اور دائیوں کے درمیان جب یہ تکرار ہوئی، دائیاں کہتی تھی یہ گدی وہ نہیں، میں بار بار کہتی تھی وہی ہے، تو آخر میری گدی بول پڑی اور میری گدی نے بول کر کہا بنی سعد کی دائیوں تم غفلت کا شکار ہو، تمہاری نظر مجھ پر ہے سوار پر نہیں ہے۔ تم مجھے دیکھ رہی ہو، تمہاری نظر سوار پر نہیں ہے، میں تو وہی فاقوں کی ماری ہوئی کمزور ضعیف گدی تھی، مگر میرا سوار سید الانبیاء ہے، حبیب کبریاء ہے۔ میرا سوار وہ ہے کہ اگر اس کے قدم بیماروں پر آ جائیں وہ تندرست ہو جائیں، کمزوروں پر آ جائیں وہ طاقتور ہو جائیں، ذروں پر آ جائیں تو آفتاب ہو جائیں۔ میرا سوار وہ ہے جو امام بن کے مقتدا بن کے پیشوا بن کے آیا ہے، آگے لگنے کے لیے قیادت کرنے کے لیے آیا ہے، پیچھے رہنے کے لیے نہیں آیا۔ میں تو وہی کمزور ضعیف فاقوں کی ماری ہوئی گدی ہوں، مگر میرے اندر جو قوت و طاقت آئی ہے تو اس نبی کے دم قدم سے آئی ہے جو مجھ پر سوار ہے۔ میں نے بتانا یہ ہے، ذرا سوچو، اسی پر پہنچ کے ہمیں بھول جاتی ہے، اس کے لیے نعرے مارو اور اس پر جانے قربان کرو، اس کے پرچم کو بلند رکھنے کی کوشش کرو جو نامکان پر پہنچ کر بھی ہمیں نہیں بھولتا۔ حضور کعبہ قوسین کی منزلوں میں جلوہ گر ہو کے بھی ہمیں فراموش نہیں کرتے، حالانکہ ہم میں کوئی یاد دلانے والا نہیں تھا، مگر سرکار کو خود خیال ہے، کہتے ہیں یا اللہ تیرا سلام تیری رحمت برکتیں مجھ اکیلے پر نہیں، ہم سب وہاں بھی حضور نے اپنی امت کو فراموش کیا۔ اللہ فرماتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرا رسول مومنوں پر بڑی شفقت کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ سنو
अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब अगर सब पर सलामती करवानी है, रहमतें बरकतें करवानी है, तो जाओ फिर अपनी उम्मत से कहो कि वो भी बंदगी किया करें। जिस तरह आपने बंदगी पेश की है, बदली माली कौली इबादतें पेश की है, जाओ उनको भी कहो वो किया करें। इसी वास्ते मेराज की रात 5 वक्त नमाज फर्ज हुई है। बोलो नमाज कब फर्ज हुई है? मेराज की रात। ये मेराज का तोहफा है। अल्लाह ताला ने नबी करीम के साथ वादा किया, मेरे हबीब जो तेरा उम्मती सच्चा मोमिन 5 नमाजों के साथ मेरी बारगाह में आएगा, मैं उसको बख्श दूंगा। तो नमाज बाकायदा पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो। नमाज में गफलत और सुस्ती का मुजाहिरा ना किया। जिनके पास बंदगी होगी, यहां मैं एक बात करूं, क़यामत के दिन अल्लाह हमसे भी पूछेगा, हर बंदे से अल्लाह पूछेगा, है बंदे मैंने तेरे लिए इतना कुछ किया, तूने मेरी बेशुमार नेमतें इस्तेमाल की, उनसे फायदा उठाया। बंदे मैंने तेरे लिए इतना कुछ किया, तूने मेरे लिए क्या किया? कसम खुदा की बात मर्तबा चीजें खाते वक्त बड़ा ख्याल आता है। फल देखो कैसी कैसी लज्जतें अल्लाह ने रखी, सेब देखो, अंगूर देखो, अनार देखो, माल्टे मौसमियां किन्नू खाते हो, सारा दिन खा खा के आराम की जाते हो। अच्छो नहीं, एक एक दाने का हिसाब होगा। खा खा के अल्लाह का खाओ तो अल्लाह दी नाफरमानियां करो। नेमत खाओ अल्लाह दिया, नेमतें खाओ अल्लाह की, बंदे कहलाओ अल्लाह के, उम्मती कार कहलाओ रसूल के, और तो हमें रसूल का निजाम पसंद नहीं। ऐसे कही जाओ रब ने रगड़े लौड़े चंगी तरह। अल्लाह की नेमतें खाते हो, खुदा की कसम बाज मर्तबा मैं कोई चीज खाता हूँ मेरी आंखों में आंसू आते। देखो अल्लाह ने हमारे लिए कितनी नेमत दी, किस किस्म की तासीरें, किस किस्म की लज्जतें, किस किस्म के जायके हैं। और आप दिन रात खाई जाने अन्य वाह आम की गल जरा खाने वाला शुक्र अदा नहीं करना। साढ़े आजकल के तबके नई नस्ल के लोग खाना खाने के बाद दुआ मांगना शर्म समझते, कोई मांगे तो उसको मजाक करते। एक जगह ऐसे ही लोग थे तो मैं फंस गया, उसका सारे ही खड़े हो गए, सारा मैं कुछ लेकर बैठ गया एक तरफ कुर्सी पर। तो खाने के बाद मैं दुआ मांग रहा था, तो एक बंदा आ रहा है मजाक मुझे कहता है मौलवी साहब खाना तो आपने खा लिया, आप क्या मांग रहे हैं? मजाक देखो मजाक, मुसलमान कहलाते। कसम खुदा की मैं गलत नहीं कहता, नबी करीम अलैहिस्सलाम की किसी सुन्नत को हल्का समझना, किसी सुन्नत का मजाक उड़ाना तो बड़ी बात है, किसी सुन्नत को हल्का समझना, उसको अहमियत न देना, ये कुफ्र है। बड़ा नाजुक मसला है। इमाम अबू यूसुफ इमाम आजम के शागिर्द एक दावत पर बैठे, दस्तरखान बैठा है, दस्तरखान पर जो खाना आया साहिबे खाना ने कद्दू और गोश्त पकाया। तो इमाम अबू यूसुफ ने फरमाया कि कद्दू हमारे नबी करीम को बड़ा पसंद है। एक साहब कहने लगे कि मुझे तो पसंद नहीं। इमाम साहब ने फरमाया इसको 20 कोड़ों की सजा, क्योंकि नबी करीम की पसंद के मुकाबले में इसने अपनी नापसंदीदगी का इजहार किया है, ये मुस्तहिक के सजा है। आप चीफ जस्टिस थे, काजी उल कुदात थे इमाम अबू यूसुफ, आपने फरमाया इसको 20 कोड़ों की सजा दी जाएगी, क्योंकि इसने नबी करीम की पसंद के मुकाबले में अपनी नापसंदीदगी का इजहार किया है। उस शख्स ने तौबा की और कसम खा के कहा, हजरत मेरा मकसद नबी करीम के मुकाबले में नापसंदीदगी का इजहार नहीं था, बल्कि मैंने अपनी तबीयत के मुआफिक बात की कि ये मेरी तबीयत को पसंद नहीं है, मैं तौबा करता हूँ। तो फरमाया तुझे अपनी तबीयत को मलामत करना चाहिए था कि अफसोस जो चीज मेरे नबी को पसंद थी वो मेरी तबीयत को पसंद नहीं, तो मेरी तबीयत बहुत बुरी है, तू अपनी तबीयत को मलामत करता।
तूने क्यों कहा? उसने तौबा की, तब आपने छोड़ा। फरमाया अगर तू तौबा न करता और ये तू तौजी पेश न करता अलविया तौर पर तो मैं तुझे 20 कोड़े लगवाता। तो नबी करीम की पसंदीदा चीज के मुकाबले में जरा सी नापसंदीदगी का इजहार करना ये बहुत बुरी बात। और हम लोग मजाक उड़ाते हैं हुजूर की सुन्नत। कहना मौलवी जी उनकी मांग रहे हो। मैंने कहा अब उस अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूं जिसने खाना पीना दिया है, और ये नबी करीम की सुन्नत है। तो मैंने जब जरा कर्क होकर कहा ना तो चुप कर गया, मम्मी फिर चुप ही कर गया, ठीक कर। तो ये लोग मजाक उड़ाती हैं हुजूर के तरीके और हुजूर की सुन्नत को। देखो अल्लाह कैसी कैसी नेमतें अल्लाह ने, बोलो अल्लाह हमारे लिए पैदा किए हैं या नहीं? अल्लाह तो बेनियाज है, खाने पीने से पाक है। अगर आप सोचो बकरियां, बकरे, मेंढे, दुम्बे, गायें, तितर, बटेरे, मुर्गे, इनमें भी जान है या नहीं? और जान सबको प्यारी होती है या नहीं? मगर कितना अल्लाह ने तुम पर करम किया कि इनकी जानों को तुम्हारी जान पर कुर्बान कर दिया। क्या इंसान तू अपनी जान बनाने के वास्ते बेशक इनको रोज खत्म की, कितने बकरे रोज कर दे, पानी और बेचारा चां चां करे, चीखे मारता है या नहीं? मगर तुझी फेरी जाएंगे। मुर्गा कितना चीखता है, जान सबको प्यारी है मगर तुम गुनाहगार नहीं हो, क्योंकि अल्लाह ने उनकी जानों को तुम्हारी जानों पर फिदा कर दिया। खाई जाओ हम मुर्गे बटेरे, अल्लाह छटेगा क़यामत वाले दिन पूछेगा मेरिया नेमत खा खा के आराम करने वाले, ना शुक्री करने वाले, आना जरा मेरे सामने। अल्लाह ताला से डरो, का शुक्र अदा करो। और आजकल हमारी तहरीक ये है तो पानी का गिलास दे दे, शुक्रिया, थैंक यू। तो रास्ता बता दे भाई साहब वो फलाने का मकान जो वो है, शुक्रिया। जो थोड़ा सा रास्ता बता दे, पानी का गिलास उठा के दे दे, आपको बैठने की गाड़ी मोटर में जगह दे दे, उसका शुक्रिया अदा करते हो। और जिस खालिक को मालिक ने करोड़ों नेमतें दी है उसका शुक्रिया अदा नहीं करते हो। मखलूकात का शुक्रिया कहाँ तक अदा करोगे? नहीं अदा हो सकता। इस्लाम में गई तो कमाल। मैं गया पंजाब में, पंजाब में लोग लस्सी पिलाते हैं गर्मियों के दिनों में। अगर कोई मुझे लस्सी पिलाए तो मैं कहूंगा साहब शुक्रिया। वो कहेगा साहब अभी पूरा हक अदा नहीं हुआ, मेरे साथ हलवाई के पास चलिए। अगर हलवाई ना होता, वो दूध को ना जमाता, दही ना बनाता, और उसके पास वो मधानी ना होती और बर्तन ना होता और वो लस्सी ना बनाता, तो आप कैसे पीते? चलिए हलवाई का भी शुक्रिया अदा कीजिए जिसने लस्सी बनाई। मैं कहा चलो हलवाई साहब आपका भी शुक्रिया। उन्होंने क्या दिया, मधानी का भी शुक्रिया अदा करो। ये ना होती तो लस्सी बनते कैसी बन लस्सी कैसे बनती? मैं कहा मधानी साहब आपका भी शुक्रिया। मधानी ने कहा चलो उस कारपेंटर के पास चलो, तरखान के पास चलो जिसने मुझे मधानी बनाया। मैं तो लकड़ी थी तो उसने मुझे मधानी बनाया, अगर वो मधानी ना बनाता मैं मधानी कैसे बनती, लस्सी कैसे बनती? चले गए तरखान के पास, साहब आपका भी शुक्रिया। उसने कहा साहब अगर ये आरी ना होती मैं लकड़ी काटता कैसे? इस आरी का भी शुक्रिया अदा करो। मैंने कहा आरी साहब आपका शुक्रिया। आरी ने कहा जिसने मुझे बनाया चलो उसके पास। और अभी मामला आगे बढ़ना है। हलवाई ने कहना है इस बर्तन का भी शुक्रिया अदा करो, शुगर मिल का भी शुक्रिया अदा करो, चीनी ना होती तो मिट्टी कैसे होती, गिलास का भी शुक्रिया अदा करो। मैं मुसीबत फंस गया, लस्सी का गिलास क्या पी लिया, सारे जान का शुक्रिया अदा कर लिया। कमरे वाले ने फरमाया और लस्सी का गिलास पी के कह दे अल्हम्दुलिल्लाह, तू अल्लाह का शुक्र अदा कर दे, सबका शुक्रिया अदा हो गया। क्योंकि सबको कुदरत, सबको ताकत, सबको अकल, सबको शऊर अता फरमाने वाला अल्लाह है जो तमाम कुव्वतों का सरचश्मा है। जब उसका शुक्रिया अदा हो गया सबका हो गया। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह का माने सब तारीफ उस अल्लाह के वास्ते।
جتنی چیزیں بنی ہیں تم جس کی بھی تعریف کرو حقیقت میں اس کی تعریف ہے، کیونکہ حقیقت میں ہر شے کا خالق اور ہر شے کو صلاحیت عطا فرمانے والا وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو کتنا آسان دین ہے کہ سب کے ہم پر حقوق تھے، مگر الحمدللہ کہہ کے سب سے بری ذمہ تم کو دو ہماری تعظیم یہ ہے، ہم بندوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور خالق کا شکر نہیں ادا کرتے۔ خیر دور چلی جاتی ہے بات سے بات نکل آتی ہے۔ میں اب یہ کہہ رہا تھا اللہ سب سے پوچھے گا قیامت کے دن بندے میرے لیے کیا لائے، تو بولو بھائی کچھ لے کے جانا ہے کہ نہیں؟ کی لے کے جاؤ گے؟ تو حلوے کا ڈبہ لے جاؤ گے؟ اب وہ کپڑوں کا جوڑا لے کے جاؤ گے؟ توبہ توبہ، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے کہا اور لے کے کدھر جاؤ؟ ہم تو قبر بھی چل گیا نپ دیں اتنے ڈبہ پیارے ہوگا قیامت تک۔ استغفر، کیا لے کے جانا ہے؟ قربان چاہیے نبی کریم علیہ السلام کے حضور نے معراج کی رات اللہ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کر کے امت کو سبق دے دیا کہ یہی تحفہ تم نے پیش کرنا ہے، تو بندگی کرو بدنی قولی مالی، یہ قیام رکوع سجدہ کعبے کا طواف صفا مروہ میں صحیح روزہ رکھنا یہ بدنی عبادت، اور زبان سے پڑھنا پڑھانا تسبیح تحلیل ذکر اذکار یہ قولی عبادت، صدقہ خیرات وغیرہ یہ مالی عبادت۔ عبادتیں کرو، یہ ہدیہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ اب سمجھو جس کے پاس یہ ہدیہ ہوگا اس کو خوشی ہے، کہے گا میں خالی ہاتھ نہیں، چاہے تھوڑا ہی صحیح ہے تو صحیح نہ کچھ نہیں تو پیش کرے، اور جن کے پاس یہ تحفہ نہیں ہوگا مارے شرم کے چھپتے کریں گے، پلے تو ہے کچھ نہیں، کیا لے کر جائیں، کون سا منہ لے کر جائیں؟ اب پڑھو شعر، اب لطف آئے گا۔ کہنے والے نے شعر کہا کہ زندگی آمد برائے بندگی اور زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی اس کی ہے جس کی زندگی کے ساتھ بندگی، اور اگر بندگی نہیں تو زندگی نہیں شرمندگی۔ نماز پڑھا کرو، اللہ کی بندگی کیا کرو، اللہ نے پیدا ہی اسی واسطے کیا ہے۔ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، نبی پاک کی تعظیم کرو۔ جو تعظیم نہیں کرتا اس کی بندگی بیکار ہے۔ بعض لوگ نمازاں بڑیاں پڑھتے ہیں تعظیم نہیں کرتے۔ سنو سنیو بات سن لو، شاید ہی تم نے سنی ہوگی۔ ہمارے پاس سنی حضرات بھی بڑے متاثر ہوتے ہیں، مولوی صاحب یہ لوگ نماز بڑی پابندی نال پڑھتے ہیں، مولوی صاحب سلام تو نہیں پڑھتے، میلاد تو نہیں کرتے، مگر نماز بڑی پڑھتے ہیں، بڑے متاثر ہوتے ہیں ہمارے لوگ۔ ٹھیک ہے، میں اقرار کرتا ہوں، واقعی یہ نماز کے بڑے پابند ہیں، وجہ نہیں تمہیں معلوم۔ نماز اللہ کا حکم ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی بندگی، اور بندگی سے روکنے والا ہوتا ہے شیطان، تو شیطان ان کو نماز سے نہیں روکتا۔ دل کے کانوں سے یہ بات سننا، شیطان ان لوگوں کو نماز سے نہیں روکتا، حضور کی تعظیم سے روکتا ہے۔ سمجھے؟ شیطان ان کو نماز سے نہیں روکتا، حضور کی تعظیم سے روکتا ہے۔ کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ جب میری 6 لاکھ برس کی کام نہیں آئی تو ان کی 30-40 برس کی کیا کرے گا۔ وہ جانتا ہے کہ میں نے 6 لاکھ برس تک اللہ کی عبادت کی ہے، بندگی کی ہے، نمازیں پڑھی ہیں، میری 6 لاکھ برس کی کام نہیں آئی اور آدم کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے میں مردود ہو گیا ہوں۔ انہیں سمجھا ہے کہ جیڑا تعظیم نہ کرے تو کنی نماز پڑھے رہنا مردود ہی ہے۔ جو ان کو روکتا ہے تعظیم، نماز سے نہیں روکتا۔ تعظیم نہ کرو، نمازہ مساف پڑی گا، میں تھوڑی نمازہ تو نہیں کرتا، میں کیتا ہے تجربہ، اگر تعظیم نہ کی جائے تو یہ نمازیں کوئی نفع نہیں پہنچا۔
میری 6 لاکھ برس کی کام نہیں آئی، تمہاری 30-40 برس کی کیا کام آئیں گی؟ نمازیں پڑھتے رہو مگر نبی کریم کی تعظیم نہ کرنا، کیونکہ ان کو نماز سے نہیں نہ روکتا، تو بڑے پابند ہیں۔ اور شیطان سنیوں کو نماز سے روکتا ہے، ان کو تعظیم سے روکتا ہے، سنیوں کو نماز سے روکتا ہے، کیونکہ جانتا ہے نہ تعظیم نہیں چھڑنی، سنیوں نے تعظیم نہیں چھوڑنی، چاہے کوئی کتنا منع کرے، انہوں نے حضور کا میلاد ضرور کرنا ہے، اور حضور کا میلاد حضور کی تعظیم ہے۔ میں نہیں کہتا، امام المحدثین امام جلال الدین سیوطی فرماتی ہے وَمِن تَعْظِیمِهِ أَمْنُ الْمَوْلَدِ، نبی کریم کا میلاد شریف کرنا حضور کی تعظیم ہے۔ اگر دل میں محبت عظمت نہ ہوتی تو اس جلسہ کا کوئی اتنا کون سجاتا؟ ہمارے اعجاز صاحب شاید اپنے بیٹے کی شادی پر اتنی خوشی نہ کریں جتنی محبت سے حضور کی خوشی منا رہے ہیں، تو یہ محبت اور عظمت کی دلیل نہیں ہے؟ امام سیوطی فرماتے ہیں حضور کا میلاد کرنا حضور کی تعظیم۔ شیطان جانتا ہے انہوں نے میلاد نہیں چھڑنا، شیطان جانتا ہے جتنی میں مخالفت کرتا ہوں اتنا بڑھتا ہی جا رہے ہیں، حکومت بھی بنانے لگ گئی، دفتروں میں بھی، ملوں میں بھی، فیکٹریوں میں، ہر جگہ میلاد ہی میلاد، سلام ہی سلام پڑا جا رہے۔ اس نے دیکھا سنیوں نے تعظیم نہیں چھوڑنی، انہوں نے میلاد نہیں چھوڑنا، انہوں نے درود و سلام نہیں چھوڑنا، انہوں نے حضور کا نام چومنا نہیں چھوڑنا، پاوے میں الٹا ہو کے زور لاؤں، چاہے الٹا ہو کے زور لگاؤں، انہوں نے شیطان جانتا ہے الٹا ہو کے زور لگاؤں گا تب بھی انہوں نے نہیں تعظیم چھوڑنی۔ وہ جانتا ہے سنیوں نے تعظیم تو چھوڑنی، کہتے چلو نمازیں ہی چھوڑواؤ، کچھ تو نقصان پہنچے گا ان کو، کچھ تو نقصان کرو، نماز سے روکتا ہے۔ ادھر پورا زور لگاتا ہے نمازیں چھڑوانے پر، ادھر پورا زور لگاتا ہے تعظیم کے چھڑوانے پر۔ ان کو نماز سے نہیں روکتا، نہ پڑھو تو تعظیم نہ کرنا، کھا نہیں بولنا، لگے رہو۔ تو میں نے یہ بات اس لیے کی ہے سنیوں، جس طرح اللہ نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم حضور کی تعظیم کرتے ہیں، حضور کی اولاد کی، حضور کے اصحاب کی، حضور کی امت کے اماموں کی، حضور کی امت کے ولیوں کی، علماء ربانیین کی ہم تعظیم کرتے ہیں۔ جس طرح اللہ نے ہمیں بڑے پیارے عقیدے بخشی ہیں، اگر ہم صوم و صلات کے بھی پابند ہو جائے، شریعت و سنت کے بھی پابند ہو جائے، خدا کی قسم ہم اولیاء اللہ بن جائیں۔ تو نمازیں بھی باقاعدہ پڑھا کرو، روزے بھی باقاعدہ رکھا کرو، اپنی شکل و صورت بھی حضور کی شریعت اور سنت کے مطابق بناؤ، پھر دیکھو اللہ کا کتنا کرم ہوتا ہے۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کیا لائے ہو، تو بندگی کرو، اللہ کی بارگاہ میں بندگی پیش کرنا، اور درود و سلام حضور کے لیے کرو۔ کیا تم نے نہیں سنا؟ سنا ہوگا ضرور، سب نے لکھا کیونکہ حدیث ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کی اعمال سن رہے ہوں گے، گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی، بندہ بڑا مایوس ہو، یہ عمل پیچھے کرے کوئی، جو کچھ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، اس نے ایک پلڑے میں نیکیاں ایک میں برائیاں ڈال دی، برائیاں زیادہ ہے، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہے، گناہوں والا بھاری ہے، بڑا پریشان ہوگا۔ جب وہ پریشانی کے عالم میں کھڑا ہوگا تو گناہ گاروں کے شفیع، بے کسوں کے کس اور بے بسوں کے بس، گناہ گاروں، مسکینوں، غلاموں کے دستگیر، ماں ملجا حضور تشریف لے آئیں، تو غلام حضور کا کام جو کرے گا، میرے حساب کتاب ہو گیا، عمل تو گناہ زیادہ، وہ سنی ہوئے گا نا، نہیں تو کہنا یہاں کے فریاد کرنا تو چھوڑ کے اللہ ہی بخشنے والا انہیں کی کر سکتے، وہ سنی ہوئے گا، کہے گا حضور مہربانی فرماؤ، مجھے بخشواؤ، میرا حساب کتاب ہو رہی ہے، گناہ زیادہ ہے۔ حضور فرمائیں گے گھبرا نہیں، چل، حضور چلیں گے میدان پر، فرشتوں کہیں گے ذرا نیچے کرو پلڑے، تو کریں گے، حضور اپنی جیب میں سے کوئی چیز نکال کے نا نیکیوں کے پلڑے میں ڈال، فرمائیں گے فرشتوں آپ وزن کرو،
अब जो वजन होगा तो नेकियां ज्यादा गुनाह कम, नेकियों का पलड़ा भारी और गुनाहों वाला हल्का। और उम्मती तो एकदम खुश हो जाए, चेहरे पर खुशियों की लहरें, मुसर्रत की आसार दौड़ने लगेंगे, चेहरे पर सुर्खियां रंग आएंगी। तो अर्ज करेगा मेरे आका में तेरी जूतियों पर तशद्दुक हो जाऊं, कुर्बान हो जाऊं। सरकार आपने तशरीफ लाकर करम किया है, नेकियों के पलड़े में क्या डाला है? हुजूर फरमाएंगे ये तेरा वो दुरूदो सलाम है जो तू मुझ पर पढ़ा करता था। अल्लाह सरकार का बैंक खुला हुआ है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार का बैंक खुला हुआ है। दुरूदो सलाम जमा करो, अल्लाह की बंदगी करो, सरकार की ताजीम करो। अब एक बात करता हूं, पहले भी कई मर्तबा की होगी, याद रखना। आदम अलैहिस्सलाम की ताजीम के लिए अल्लाह ने किस अमल का हुक्म दिया था? बोलो, सजदे का। उस वक्त सजदा ताजीमी जायज था, हुजूर से पहले सारी शरीयतों में जायज था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि मैंने ख्वाब देखा 11 सितारे और शम्स कमर मुझको सजदा करने। जब हजरत यूसुफ के माँ बाप भाई मिस्र में गए, आप बादशाह मिस्र थे, तो तख्त पर बैठे तो सारे सजदे में गिर गए, भाई भी और माँ बाप भी। वखर्रू लहू सुज्जदा, कुरान में आता है, सारे सजदे में गिर। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया या अबते हाज़ा तावील रोया मिन कब्लो, अब्बा जान ये उसी ख्वाब की ताबीर है जो मैंने बचपन में देखा था। 11 सितारे मेरे भाई है, शम्सो कमर मेरे मां। तो पहले सजदा ताज़ीमी जायज। हमारे नबी पाक जिस कामिल अकमल शरीयत को लेकर आए, उसने अल्लाह के सिवा किसी और को सजदा करना हराम करार दे दिया। अब अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना जायज नहीं, बनियत ताजीम भी हराम है। बोलो, ताजीम की नियत से भी अल्लाह के सिवा किसी और को सजदा करना हराम है। अच्छा, बात जो करनी है वो दिल के कानों से सुन ले। आदम अलैहिस्सलाम की ताजीम के वास्ते अल्लाह ने हुक्म दिया था सजदे, और हुजूर की शरीयत में अल्लाह के सिवा किसी और को सजदा तो हराम है। तो बताओ, नबी करीम जो अल्लाह के हबीब हैं, जिनकी खातिर अल्लाह ने कुल कायनात को पैदा किया, तो अल्लाह ने अपने नबी की ताजीम के वास्ते किस अमल का हुक्म दिया? मुझे बोलो। कई मर्तबा मैंने हैदराबाद में भी बताया, हाँ, दुरूदो सलाम का जला तुम। नबी करीम की ताजीम के वास्ते अल्लाह ने दुरूदो सलाम का हुक्म दिया। तो जो नुक्ता है ना, इसमें सुनो। आदम अलैहिस्सलाम की ताजीम के वास्ते अल्लाह ने जिस अमल का हुक्म दिया था, उस अमल में अल्लाह खुद शरीक नहीं था। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया था कि तुम करो। ये नहीं फरमाया था कि मैं भी आदम को सजदा करता हूँ, तुम आदम अलैहिस्सलाम की ताजीम के वास्ते अल्लाह ने जिस अमल का हुक्म दिया था, उसमें अल्लाह खुद शरीक नहीं था। नबी करीम की ताजीम के वास्ते अल्लाह ने जिस अमल का हुक्म दिया, उसका हुक्म देने से पहले फरमाया, ईमान वालों, मैं भी नबी पर दुरूद और सलाम भेजता हूँ, मेरे फरिश्ते भी भेजते हैं, तुम भी भेजो। अब सुनो, जिस अमल में अल्लाह खुद शरीक नहीं था, उसका जिसने इनकार किया उसका क्या हाल हुआ? और जिस अमल में अल्लाह खुद शरीक है, उसका जो इनकार करेगा उसका क्या हाल? शैतान तौहीद का कायल था, दिल के कानों से सुनो। उसने तौहीद का इनकार नहीं किया, उसने किसी को खुदा का शरीक नहीं ठहराया, तौहीद का इनकार नहीं किया। तौहीद का कायल अब भी कायल है। उसने 6 लाख बरस तक अल्लाह की इबादत की थी, और आलिम फाजिल इतना था, मुअल्लिमुल मलकूत, फरिश्तों का उस्ताद। आलिम भी पढ़ा, आबिद भी पढ़ा, तौहीद का भी कायल। सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम की ताजीम न करने की वजह से मरदूद हो गया। आज कोई कितनी तौहीद के नारे मारे, कितना बड़ा आलिम फाजिल हो, कितना बड़ा आबिद व जाहिद हो, अगर हुजूर की ताजीम नहीं करता, दुरूद और सलाम नहीं पढ़ता, तो मरदूद है। अल्लाह की बारगाह में मकबूल वो है जो अल्लाह की बंदगी करे और सरकार की ताजीम करे, हुजूर पर दुरूद और सलाम दे।
تو میاں اللہ کی کرو بندگی، حضور کی کرو تعظیم، حضور کی اولاد کی تعظیم حضور کی تعظیم ہے، حضور کے اصحاب کی تعظیم حضور کی تعظیم۔ غرض یہ کہ ہر وہ چیز جس کو نبی پاک سے نسبت ہو گئی، تعلق ہو گیا، اس کی تعظیم حضور کی تعظیم ہے۔ تو تعظیم کرو، اللہ کی بندگی کرو، حضور کی تعظیم کرو، یہ چیزیں ہمارے کام ہیں۔ میاں نبی دیکھو نمازیں تو سارے ہی پڑھتے، نمازیں پڑھا کرو، مگر وہاں معاملہ کچھ اور ہے، وہاں تو پتہ نہیں کون سی بات پسند آ جائے۔ چنانچہ میں ایک بات کر کے ختم کر رہا ہوں، میرا مضمون ابھی کچھ بھی بیان نہیں ہوا اور ہو سکتا بھی نہیں، اور 2 گھنٹے ہو گئے۔ سنو ایک بات بڑی پیاری، میں کہتا ہوں نبی کریم جیسا محبوب کوئی ہوا ہی نہیں۔ ہمارے یہ مجیب الرحمان صاحب کتنی پیاری نعتیں پڑھی، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں، قسم خدا کی ایسا محبوب کوئی نہیں۔ دیکھو نا دنیا کے محبوبوں کا یہ حال ہے کہ محبوب ہونا ایک اور عاشق ہو جائے 8-7، محب عاشق بن جائیں 8-10، ان میں رقابت عداوت دشمنی، کیوں بھائی ٹھیک ہے یہ محبوب ہو ایک کہ عاشق ہو جانا 8-10، ان کے درمیان عداوت رقابت دشمنی ہو جائے گی، چاقو چلے۔ دنیا کے محبوبوں اور سرکار ایسے محبوب ہیں کہ کروڑوں عاشق ہیں، اور جو حضور کے عاشق ہیں ان کے درمیان عداوت رقابت نہیں بلکہ محبت۔ کیسی میٹھی محبت، کیسی پیاری محبت ہے، یہ محبوب کتنا شیریں اور پیارا ہے۔ جتنی حضور کے ساتھ زیادہ محبت ہے اتنی آپس میں زیادہ محبت، اور یہ اللہ کا بھی محبوب ہے، مخلوقات کا بھی، ایسا محبوب ہوا ہی کوئی۔ تو دیکھو بڑی پیاری بات ہے، میں نے یہ بڑی معتبر کتابوں میں بات پڑھی۔ ایک مسلمان بادشاہ نواز صاحب، میں یہ ہدیہ پیش کر رہا ہوں، سنا ہوگا آپ نے، ذرا نظر کرم فرمائیے، توجہ فرمائیے۔ ایک مسلمان بادشاہ پہاڑی کے اوپر کھڑا ہوا اپنی فوجوں کا نظارہ کر، اس کی فوج کے جوان لٹھ جیسے جوان سینہ تان کے اتین سیلوں کے کھڑے تھے۔ تو بادشاہ نے جب دیکھا سینکڑوں ہزاروں فوجی کھڑے، یہ قسمت اچھی ہو تو بس اس قسم کی باتیں آ جاتی، کرم ہو جاتا۔ اس بادشاہ نے جب اپنی فوج کو دیکھا، اس کے دل میں خیال آیا، کہنے لگا ہے کاش میں حضور کے زمانے میں بادشاہ ہوتا اور اسی طرح میری فوج ہوتی، اسی طرح کے جوان میری فوج میں ہوتے اور میں بادشاہ ہوتا، تو میں اپنی فوج سے خود پتا نہیں تھا کہ میں سوچو گا۔ اور گدی جانتی ہے لیکن رسول اللہ نہیں جانتا۔ علیمہ کہتی ہے میں جب گزرتی تھی راستے میں جو بھی بھیڑ بکریوں کا ریوڑ آتا وہ میری سواری کو دیکھ کر سب اپنے منہ زمین سے لگا دیتے، جانور سجدہ کرتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں اللہ کا رسول جا رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دعوی نبوت سے پہلے بھی میں مکے کی جن راہوں سے گزرتا تھا درخت اور پتھر مجھے سلام کرتے تھے، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضور فرماتے ہیں میں ان پتھروں کو پہچانتا ہوں جو دعوی نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتے تھے۔ پتھر جانتے ہیں یہ اللہ کا رسول ہے، گدی جانتی ہے، جانور جانتے ہیں، مگر خود سرکار نہیں جانتے۔ حد بھی ہو گئی، خدا جب دین لیتا ہے حماقت آ ہی جاتی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں کیا کریں، اس قسم کی باتیں کرنے والوں نے بیڑا غرق کیا ہے۔ اے کاش یہ حضور کی شان کو سمجھتے اور ایسی باتیں نہ کرتے تو مسلمانوں میں اختلافات پیدا نہ۔
میرے بزرگوں اور دوستوں یاد رکھو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اللہ نے ساری کائنات سے پہلے پیدا کیا اور ازل سے لے کر ابد تک نبی نبیون سیگا ہے صفت مشبہ کا، اور صفت مشبہ وہ ہوتی ہے جو دوام و استمرار پر دلالت کرے، یعنی نبی کے اندر ہمیشہ ہمیشہ پائی جائے، ایک لمحے کے لیے بھی اس صفت کا اخراج نہ ہو۔ تو نبی کریم ازل سے لے کر اب تک نبی ہے۔ جب اپنے باپوں کے سلبوں میں تھے اس وقت بھی نبی تھے، جب اپنی ماؤں کے شکموں میں تھے اس وقت بھی نبی تھے، ولادت کے وقت بھی نبی تھے، بچپن شریف میں بھی نبی تھے، جوانی کے عالم میں بھی نبی تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ نے دعویٰ 40 سال کے بعد کیا، نبی آپ ازل سے ہی ہیں۔ دیکھو نا، کوئی شخص آ کر اسٹیج پر بیٹھ جائے، بیٹھا رہا چپ کر کے، اور بعد میں وہ کہے کہ میں قرآن کا حافظ ہوں، تو یہ مطلب نہیں کہ ابھی حافظ بن گیا، حافظ تو پہلے سے ہی تھا، اس نے اپنے حافظ ہونے کا اظہار اب کیا۔ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نبی ہونے کا اظہار اس وقت کیا جب اللہ کا حکم ہوا۔ دیکھو اس میں بھی ایک حکمت ہے، بہت بڑی حکمت۔ بولو، حضور نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو ظاہری طور پر آپ کی عمر شریف کتنی تھی؟ بولو 40 برس، ڈرو نا، 40 برس کی عمر تھی ظاہر کے لحاظ۔ اور یہ بات میں کرنے لگا ہوں، بات تو بڑی سادی سی ہے مگر ہے بڑی سبق آموز۔ 18 سال سے لے کر 40 سال کی عمر بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ جو اس عمر سے گزر چکے ہیں وہ جانتے ہیں، جو گزر رہے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، جو نہیں گزرے وہ جان لیں۔ 18 سال سے جوانی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، 30 سال کے بعد 40 سال تک عمر کا یہ جو حصہ ہے یہ بڑا خطرناک اور نازک حصہ ہے، جوانی مستانی کا عالم ہوتا ہے۔ انسان جوانی کے نشے میں بدمست ہو کر ایسی ایسی حرکتیں کر گزرتا ہے کہ وہ نہیں سوچتا کہ ان کا انجام کیا ہوگا، کیونکہ جوانی مستانی کا عالم ہوا کو بھی تلواریں مارتا ہے، ہر گزرنے والے سے الجھتا ہے۔ ساڈے پنجابی کہتے ہیں جتوں بھی لنگ دے کھہ کے لنگ دے، ایسا نہیں ہے، بڑا نازک دور ہوتا ہے، بڑے بڑے زاہدوں کے ذہن پاش پاش ہو جاتی ہے اس دور میں۔ تو ذرا غور کرو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 40 برس گزارتے ہیں۔ ایک بات تو یہ، اور دوسری ایک اور بھی سامنے رکھنا ضروری ہے۔ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے جنتی 40 مردوں کی قوت عطا فرمائی۔ جتنی قوت و طاقت جنت کے 40 مردوں کو حاصل ہوگی، اتنی قوت و طاقت اللہ نے نبی کریم کو دنیا میں عطا فرمائی۔ اور ہر جنتی کو 100 آدمی کے برابر قوت حاصل ہوگی۔ 100 آدمی بھی تندرست، ہمارے جیسا بیمار نہیں، تندرست جیسے ہمارے قدوسی صاحب ہیں ماشاء اللہ، تندرست نوجوان آدمی 100 آدمی کے برابر ایک جنتی کو قوت حاصل ہوگی۔ ذرا تفریح طبع کے طور پر بھی بات کرنی چاہیے، کیونکہ ہر جنتی ادنا 3rd کلاس جنتی کو بھی 70 اورے ملیں گے۔ تیسرے درجے کا یعنی آخری درجے کا جنتی ہوگا اس کو 70 اورے ملیں گے، اور جو اونچے درجے کے ہیں ان کی شان اور حیثیت کے مطابق تو کم از کم یہ 70 جو ملنیاں نے تو 100 آدمی کے برابر کھاوے پیوے گا، قوت حاصل ہوگی تا ہی کم کڈے گا نا اسے، ورنہ سیما کول تو نہیں نا تمہیں اپنے 100 آدمی کے برابر قوت حاصل ہوگی اور 100 آدمی کے برابر غذا کھائے گا ہر جنت۔ اگر یہاں آپ 4-5 بوٹیاں ایک وقت میں کھا جاتے ہیں تو وہاں 400-500 بوٹی کی خیر نہیں۔ 100
آدمی کے برابر غذا ہوگی، 100 آدمی کے برابر قوت حاصل ہوگی ہر ایک جنتی کو. اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو 40 جنتی مردوں کی قوت عطا فرمائی تھی. اب بتاؤ دنیا کے مردوں کے لحاظ سے حضور کو کتنی قوت حاصل تھی؟ 4000. یہ اللہ کی دین ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. اللہ کسی کو زیادہ عقل دیتا ہے، کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ قوت عطا فرماتے، تو یہ اللہ کی دین ہے. تو 4000 افراد کی قوت آپ رکھتے تھے، اس کو بھی ذہن میں رکھو. 4000 افراد کی قوت ہے اور 40 برس تک حضور کس طرح زندگی گزارتے ہیں. پڑھے لکھے حضرات یہ بھی سن لو، بڑا فائدہ پہنچائے گی یہ بات. غیر مذاہب کے لوگ اعتراض کرتے ہیں مسلمانوں کے نبی نے بیویاں زیادہ کی، تعدد ازواج پر وہ اعتراضات کرتی ہیں. اور ہمارے بعض نوجوان کالجوں میں پڑھنے والے من چلے بے باک قسم کے، ان کی باتوں سے متاثر ہو کر وہ بھی چھوٹا منہ بڑی بات زبان درازی کر دیتی. سنو، یہ حضرات پڑھے لکھے یہاں مجمع میں بہت سے علماء بیٹھے ہیں جن کو میں پہچانتا ہوں. جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حیات رہی ہیں، حضور نے کوئی دوسری بیوی نہیں تھی. یہ مسئلہ یاد کر لو سارے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب شادی ہوئی تھی آپ کی عمر 25 سال تھی، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی. حضرت خدیجہ کب تک حیات رہی ہیں؟ 27 برس. شادی کے بعد کتنی؟ 27 برس. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جب حضور کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تو پہلے 2 شادیاں ان کی ہو چکی، 3 اولادیں بھی ہو چکی. ان کی عمر 40 سال. 40 سال کی عمر میں جوانی ڈل جاتی. حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال ہے، 2 نکاح پہلے ہو چکے ہیں، 3 بچے بھی ہو چکے ہیں. نکاح کے بعد وہ 27 برس حضور کے ساتھ رہی. تو اب حساب لگاؤ، حضور کی عمر شریف تھی 25 برس شادی کے وقت، 27 اور ملا لو کتنے ہو گئے؟ 52. تو مائی صاحبہ کی عمر تھی 40 برس، اس میں 27 جمع کرو تو کتنے ہو گئے؟ 67. تو بات یہ بتانی ہے کہ نبی کریم نے 52 برس کی عمر تک اس عورت کے ساتھ زندگی گزاری جو بوڑھی، جس کی جوانی ختم ہو چکی تھی، بڑھاپے کا عالم شروع ہو چکا تھا. پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھی، پہلے 3 بچوں کی ماں تھی. حضور کے ساتھ نکاح ہوا تو پھر حضور کے ساتھ نکاح ہونے کے بعد حضور کے سلب پاک سے 6 اولادیں اور پیدا ہوئی حضرت خدیجہ کے بطن. تو خدیجہ کی عمر ہے 67 برس اور حضور کی عمر ہے 52 برس. 52 برس کی عمر تک حضور نے دوسری شادی نہیں. دوسری شادیاں کی تو 52 برس کی عمر کے بعد کی. جو لوگ نہ سمجھی کی بنا پر ہمارے نبی پاک پر اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے نبی نے زیادہ عورتیں کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورتوں کی خواہش رکھتے تھے. اسی بات کو وہ سمجھ لیں تو ان کی تسلی ہو جائے کہ اگر حضور کو خواہش ہوتی تو جوانی کے عالم میں کرتے. اب تو 52 برس کی عمر ہو گئی، جوانی کا زمانہ تو گزر گیا ہے. اس عمر میں تو ایک بوڑھی عورت کے ساتھ وقت گزارتے. اگر خواہش ہوتی تو جوانی کے عالم میں کرتے، جتنی چاہتے کر لیتے. آپ کے لیے عام اجازت تھی. نوجوان لڑکیوں سے شادی کرتے، حالانکہ 4000 مردوں کی قوت و طاقت رکھتے تھے. میں چیلنج کرتا ہوں ساری دنیا کو کہ ہمارے نبی کے سوا کوئی ایسا انسان بتاؤ جس کو اللہ نے 4000 مردوں کی قوت عطا کی ہو اور وہ 52 برس تک ایک بوڑھی عورت کے ساتھ گزارے اور اس کی پاک دامنی کا عالم یہ ہو کہ کسی کی بہو بیٹی کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھے. میرا تمہارے نبی کے سوا اس دنیا میں اور کوئی انسان تمہیں نہیں ملے. اور بعد میں جو حضور نے شادیاں کی تو ان کا مقصد کچھ اور، وہ بیوہ عورتیں.
इस तरह बाद औरतें वो थी जिनके शौहर काफिर थे, वो मुसलमान थी। शौहर मक्के में रह गए, वो इस्लाम कबूल कर चुकी थी, घर बार छोड़ के हिजरत करके मदीने आ गए। बाद ऐसी थी कि जब वो हिजरत करके हबशा गई तो वहां शौहर इंतकाल कर गए। बात ऐसी थी कि उनके शौहर उनको छोड़कर चले गए, बेवा हो। अब वो अल्लाह की राह में घर बार खानदान सब कुछ छोड़ छाड़ के मदीने में आई और शौहर का साया भी सर पर नहीं है। तो जरा सोचो कि अब वो मदीने में किस तरह जिंदगी गुजारती। अकेली औरत पर 100 इतराजात होती। अगर हुजूर किसी के जिम्मे लगा देते कि तू इसको अपनी बहन बना के रख तो भी ठीक नहीं था। हकीकी बहन ही होती है। फिर आजकल भी लोग की बहना बना के रख लेंगे। मियाँ बड़ी हिकमतें थी। तो वो जिन्होंने अल्लाह रसूल के लिए घर बार छोड़ दिया, खानदान छोड़ दिए, जायदादें छोड़ दी, या शौहर के साथ हिजरत करके आई और शौहर वफात पा गया, वे सहारा हो गई। बोलो उनका कौन सहारा बनता? रसूल पाक जो रहमत आलम थे, उन्होंने उनके सर पर शफकत का हाथ रखा, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की राह में सबको छोड़ दिया था। अगर अल्लाह रसूल भी उन पर शफकत न करता तो कौन करता? सरकार ने उनको मुआशरे में इज्जत का मकाम अता फरमाया, उनको अपनी ज़ौजियत में लेकर मोमिनों की औरतों का सरदार बना दिया और ये भी अपनी सीरत की सूरत दिखा दी कि बेवाओं बेसहारों के सर पर शफकत का हाथ रखना, उनका सहारा बनना, ये मेरी सुन्नत है। तो जो लोग इतराज़ात करते हैं इनको पता नहीं है कि जितनी बीवियां थी सब बेवा थी सिवाय हजरत आयशा सिद्दीक़ा। तो अगर माज़अल्लाह को ऐसी बात होती तो वो जवान लड़कियों को करते। खैर, जो मैंने बात करनी थी वो 40 साल हुजूर ने गुजारे और बारहा आपने सुना हुआ। 40 साल के बाद हुजूर पूरी कौम के सामने खड़े होकर फरमाते हैं, मक्के वालों, मैंने 40 साल तुम्हारे अंदर गुजारे, सफर वगैरह भी नहीं किए, दिन रात तुम्हारे पास रहा। छोटी सी बस्ती है, ये भी नहीं कि इतना बड़ा शहर हो कि दूसरे के हालात का इल्म नहीं। एक लतीफाबाद रहता है, एक उधर किसी पुराने महल्ले च रहता है, दरमियान में फासला है। छोटी सी बस्ती है मक्का। मेरे नैनो नहार से, मेरे शबो रोज के हालात और किरदार और अमाल से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। तुमने बड़ी गहरी नजर से, बड़े करीब से मुझे देखा है। बोलो, मैंने सारी जिंदगी में कभी झूठ बोला? कौम का बच्चा बच्चा सब कहते हैं कि तूने कभी झूठ नहीं बोला, बच्चा बच्चा तुझे साहिब कहता। और मैं तुम मेरे पास अमानतें रखते, मैंने कभी किसी की अमानत में खयानत की? उन्होंने कहा नहीं, हमने तेरे जैसा अमानतदार तो कोई देखा ही नहीं, तू सादिक है, तू अमीन है। फरमाया मैंने जवानी का भरपूर जमाना तुम्हारे सामने गुजारा है, बताओ मेरी किसी बहू बेटी की तरफ तेरी नजर करके देखा? उन्होंने कहा तेरे जैसा शर्मो हया वाला पाक दामन तो किसी माँ ने जना ही नहीं। मजा आ गया ना? जवानी का भरपूर जमाना गुजार के पूरी कौम को दावत दे रहे हैं। बोलो, मेरी जिंदगी की सफेद चद्दर पर अगर तुम्हें कोई छोटा सा धब्बा भी नजर आता हो तो बताओ। उन्होंने कहा तेरी पाक जिंदगी लट्ठे की सफेद चद्दर की तरह बेदाग है। ये क्या बात थी? कुरान की आयत पर अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब इन लोगों से कहो फक़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्लिही अफला ताक़िलून। फक़द लबिस्तु फ़ीकुम, बेशक मैंने गुजारी है तुमने, उमरन अपनी उम्र, मिन क़ब्लिही इस दावे नबुव्वत से पहले। तुम जानती हो कि मैंने जब दुनिया के मामले में कभी झूठ नहीं बोला, किसी को धोखा नहीं दिया, जब मैं मखलूक को धोखा नहीं देता, मखलूक के बारे में झूठ नहीं कहता, खयानत नहीं करता, तो खालिक के मामले में कैसे करूंगा? क्या तुम्हें अकल नहीं?
और तुमने मुझे पहली मर्तबा देखा है, मैंने अपनी जिंदगी का एक तवील हिस्सा तुम्हारे अंदर गुजारा है। क्या मेरी पहली जिंदगी मेरे नबी होने की दलील नहीं है? क्या मेरा किरदार मेरे नबी होने की दलील नहीं है? कबले ही हिकमत अल्लाह की ये थी, प्यारे पहले इनके अंदर रहकर अपने अखलाक व किरदार का मुजाहिरा कर, ताकि किसी को इतराज का मौका न मिले। और अगर एकदम कर देते, कहते अच्छा ठीक है तू दावा कर सके पर तेन देखांगे, अभी तेरे किरदार का अखलाक का जायजा लेंगे, फिर जरा सोचेंगे। नहीं नहीं, अल्लाह फरमाता है मेरे प्यारे पहले इनके अंदर रहकर अपने अखलाक को किरदार का मुजाहिरा कर, फिर इनसे कहे कि क्या मेरी पहली पाकीज़ा जिंदगी मेरे नबी होने की दलील नहीं? क्या तुम अकल नहीं रखते हो? जो किसी मखलूक के मामले में गलत बयानी नहीं करता, धोखा नहीं देता, वो खालिक के मामले में कैसे करे? ये थी हिकमत कि 40 साल के बाद नबुव्वत का दावा किया। ये नहीं नबी बने, नबी तो अदल से थे, दावा 40 वर्ष के बाद किया। इसमें हिकमत ये थी कि दावा नबुव्वत से पहले की पाकीज़ा जिंदगी आपके नबी होने की दलील बनी। अफसोस इन लोगों ने समझा नहीं, वरना याद रखो मैं कुरान से साबित कर चुका हूं कि नबी आलम अरवा में नबी बन चुके। तो खैर ये बात आ गई कि इन लोगों ने बड़ा नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने गलत समझा और गलत समझाया। जैसे वो एक लतीफा है, हजरत शाह सादी का एक शेर है बड़ा प्यारा, दोस्तां बाशद के गीरत दस्ते दोस्त दर परेशान हालियो तर मौली। बड़ा प्यारा शेर। जवाब नहीं, वो फरमाते हैं कि दोस्तों में सच्चा दोस्त वो होता है जो उस वक्त दोस्त की दस्तगीरी करे, दोस्त का हाथ पकड़े जब वो परेशानी में मुब्तला, जब उस पर तंगी और तकलीफ का वक्त। खुशहाली के दौर में तो सारे यार बन जाते हैं। सच्चा दोस्त वो होता है जो मुसीबत में परेशानी के आलम में साथ दे और दस्तगीरी करे। शेर अपनी जगह बड़ा प्यारा है, मगर एक शख्स ने ये शेर पढ़ा, उसने समझ लिया जैसा उसने समझा। वो शख्स अपने किसी बड़े प्यारे और गहरे दोस्त को मिलने के लिए गया। जब ये गया तो इत्तेफाक से इसका वो प्यारा दोस्त 3-4 दुश्मनों में गिरा हुआ, और दुश्मन बुरी तरह उसकी मुरम्मत कर रहे थे, मार पीट रहे थे, और वो था अकेला, दुश्मन से 3-4 वो मार खा रहा था। इतने में उसने देखा ना कि मेरा भी एक प्यारा दोस्त आ गया है, बड़ा हमदर्द और खैरख्वाह दोस्त आ गया है, तो उसको खुशी हुई कि चलो 1-1 और 2 11, एक मेरा भी साथी आ गया। अगर ये 4 हैं तो हम 2 हैं, कुछ तो मेरा बोझ हल्का होगा, किसी को ये मारेगा, किसी को मैं मारूंगा, किसी को ये हटाएगा, किसी को मैं हटाऊंगा, तो कुछ मेरा बोझ हल्का हो जाएगा और कुछ मेरी मदद होगी। मगर इस आने वाले प्यारे दोस्त ने आकर अपने उस दोस्त का दायां हाथ मजबूती से पकड़ लिया, जो मार खा रहा था उसका हाथ पकड़, वो हाथ छुड़ाए वो छोड़ेगी। अब दुश्मनों के लिए बिल्कुल मैदान साफ था, उन्होंने मार मार के अपनी हजरत पूरी कर ली, अदमुआ कर दिया। वो चले गए कि कहीं मारी न जाए। मार खाने वाले को जब होश आया तो उसने कहा, यार तूने क्या हिम्मत, तू आया था तो मैं तो खुश हुआ कि शुक्र है मेरा भी एक दोस्त आ गया, मददगार आ गया, मेरी मदद करेगा। तूने बजाय मेरी मदद करने के मेरा भी हाथ पकड़ लिया, जिस हाथ से मैं अपना बच बचाव कर रहा था, तूने मेरा वो हाथ भी पकड़ लिया और दुश्मनों के लिए बिल्कुल ही मैदान साफ कर दिया कि मारो आप जितना चाहो। तो तूने ये क्या हिमाकत की? कहने लगा मैंने हिमाकत वगैरह नहीं की, तू समझा नहीं। शायद सादी फरमाती है सच्चा दोस्त वो होता है जो दोस्त का हाथ उस वक्त पकड़े जब वो मुसीबत में मुबतला। तो मैंने देखा कि तू बुरी तरह मुसीबत में मुबतला है, तो मैं समझ गया यही वक्त है तेरे हाथ से पकड़ने का। मैंने तो शायद शादी के कौल पर अमल किया और सच्ची दोस्ती का सबूत दिया है, हिमाकत वगैरह नहीं की। शायद शादी फरमाते हैं सच्चा दोस्त वो होता है जो दोस्त का हाथ उस वक्त पकड़े वो जब मुसीबत, बोल तो मुसीबत में मुबतला था या नहीं था?
تو میں نے تو تیرا ہاتھ پکڑ کے سچی دوستی کا ثبوت دیا. دیکھو اس بے وقوف نے مطلب غلط سمجھا تو بجائے فائدہ پہنچانے کے نقصان پہنچا. یہی حال ان کا. انہوں نے بھی اللہ رسول کے کلام کو غلط سمجھا, اب بجائے فائدہ پہنچانے کے مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں خیر چھوڑو ان کو ان کے حال پر. میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رافت اور رحمت کی جھلک دکھا رہا تھا. میں نے آپ کے سامنے بیان کیا حضور نے اس دنیا میں تشریف لاتے ہی پہلے اللہ کا حق ادا کیا, سجدہ کیا, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اپنی رسالت کی شہادت دی, اور پھر ہم گنہگاروں کو یاد کیا. 2-3 واقعات پیش کرنے بس. دیکھیے معراج کی رات ہے, حضور لامکان پر قاب قوسین کی منزلوں میں جلوہ گر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے حبیب میری بارگاہ میں آئے ہو, کیا ہدیہ تحفہ لائے ہو؟ میری بارگاہ میں آئے ہو تو کوئی ہدیہ کوئی تحفہ لے کر آئے ہو یا خالی ہاتھ آئے ہو؟ عرض کیا مولا کریم نہیں تحفہ لے کر آیا. پیش کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات. مولا میں نے جتنی بھی عبادتیں کی ہیں بدنی مالی قولی سب تیرے واسطے کی ہے, اور یہی تحفہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے. بولو حضور نے کیا تحفہ پیش کیا؟ بندگی, عبادت. تحفہ ایسا ہی پیش کرنا چاہیے, ایسا تحفہ پیش کرنا چاہیے جو اللہ کے پاس نہ ہو. تو بولو بھلا اللہ کے پاس کیا نہیں ہے؟ عبادت کے معنی عاجزی کے, تو اللہ کے پاس عاجزی نہیں ہے, باقی سب کو. اللہ تعالیٰ قادر و قدیر ہے, عاجزی اس کے پاس نہیں ہے, کیونکہ عاجزی جو ہے کمزوری جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. تو حضور نے عاجزی بندگی کا ہدیہ تحفہ پیش کیا. یوسف علیہ السلام کا ایک دوست تھا, وہ گیا نا تو کہنے لگا کیا تحفہ لے کے جاؤں. سمجھ میں نہ آئے کہ بادشاہ بھی ہیں, حسن و جمال کے بھی بادشاہ ہیں, دنیا کے لحاظ سے سلطنت کے مالک ہیں, مصر کے بادشاہ ہیں, دنیاوی لحاظ سے یہ شان ہے, دینی لحاظ سے نبی ہیں, کیا تحفہ لے کے جاؤں. اس نے ایک آئینہ لے لیا شیشہ. تو یوسف علیہ السلام نے کہا میرے پاس آئے ہو, کیا تحفہ لے کے آئے؟ کہنے لگا جی ایسا تحفہ لایا ہوں جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ بے نظیر تحفہ ہے. جب آپ اس کو دیکھیں گے آپ کو اس میں وہ کچھ نظر آئے گا جو بے مثل بے نظیر ہو. فرمایا جلدی کرو, دکھاؤ کون سا وہ تحفہ ہے کہ جب میں اس کو دیکھوں گا تو کہوں گا بے نظیر ہے. اس نے آئینہ سامنے کر دیا, فرمایا دیکھو اس میں جو کچھ آپ کو اس میں نظر آتا ہے وہ بے مثل اور بے نظیر ہے یا نہیں, کیونکہ آپ کا چہرہ نظر آ رہا ہے. اس نے کہا میں سوچ کر کیا لے کے جاؤں. آخر دل نے کہا کہ ایک آئینہ لے جاؤ, جب یوسف علیہ السلام دیکھیں گے بظاہر نظر ہوگی میرے تحفے پر, مگر آپ کو اپنا چہرہ نظر آئے گا. تو میں کہوں گا جب آپ میرے تحفے پر نظر کرتے ہیں تو آپ کو ایسی چیز نظر آتی ہے جو بے مثل اور بے مثال. یہ محبت کے انداز ہے. حضور نے کیا تحفہ پیش کیا؟ بندگی. بولے سارے بندگی. اللہ نے اس ہدیے کو قبول فرمایا اور اس کا صلہ دیا. کیا فرمایا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام ہو تجھ پر ہے نبی, اللہ کی رحمتیں اور برکتیں. دیکھو میں نے بتانا یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا السلام علیکہ, تم نہیں کا. یہ کاف ضمیر خطاب ہے جو واحد کے لیے آتی ہے, تسنیہ کے لیے علیکم, جمع کے لیے علیکم. تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا السلام علیکم, اللہ فرماتا ہے السلام علیکہ. محبوب میرا سلام میری رحمتیں برکتیں تجھ پر ہوں. نبی کریم اس کے جواب میں کہتے ہیں السلام علینا. یہ علینا
ضمیر جمع متکلم ہے. اگر واحد کے لیے ہو تو یوں ہوتا السلام علیہ، السلام علیہ، مجھ پر سلام نہیں. حضور فرماتے ہیں السلام علینا، یا اللہ تیرا سلام تیری رحمت برکتیں مجھے کہنے پر نہیں ہم سب پر. وعلی عباد اللہ الصالحین، اور تیرے صالحین بندوں پر. صالحین بندوں میں سارے نبی آ گئے، سارے فرشتے آ گئے، پہلی امتوں کے صالحین بھی آ گئے. کیونکہ معراج کی رات نبیوں فرشتوں نے کہا تھا حضور آج تو خاص طور پر اللہ نے بلایا ہے، بڑے انعامات ہوں گے، تو حضور ہمیں بھی یاد رکھنا، ہمیں بھی حصہ دلوانا، ہمیں فراموش نہ کر دینا. نبی کریم نے ان کا نام الگ لیا. وعلی عباد اللہ الصالحین میں سارے نبی سارے فرشتے آ گئے، ان کا نام الگ لے کر ان کی عزت کو چار چاند لگا دیے. مگر کملی والے بالمؤمنین رؤوف الرحیم کالے علینا جمع ضمیر متکلم فرما کر اپنی امت کو اپنے دامن کرم میں لے لیا. حضور علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ تیرا سلام تیری رحمت برکتیں مجھے کہنے پر نہیں ہم سب پر. میں نے بتانا یہ ہے لا مکان پر پہنچ کے کعبہ قوسین کی منزلوں میں جلوہ گر ہو کے بھی حضور ہمیں نہیں بھولتے. یہاں میں ایک بات کرتا ہوں، سیاسی بات نہ سمجھنا، محبت کی بات. ہم لیڈروں کے پیچھے مار مار کے نعرے گلے پھاڑ دیتی ہے، دوستوں سے بھائیوں سے خاندان میں دشمنیاں مول لے لیتے ہیں، عداوتیں پیدا ہو جاتی ہیں، پارٹیاں بن جاتی ہیں. بڑا کام کرتے ہیں لیڈر صاحب، جب کامیاب ہو جاتے ہیں وزیر وغیرہ بن جاتے ہیں، کرسی مل جاتی ہے اقتدار کی، تو پھر ملنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ملاقات کا وقت ہی نہیں دیتے. اور اگر دیتے فرمائیے جی آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں نے نہیں پہچانا، وقت بہت تھوڑا ہے، بات کیجیے جلدی جلدی، مجھے کام بڑے ہوگا. کیا بات ابھی صاحب میں نے تو آپ کا بڑا کام کیا ہوگا، لیکن اس وقت مجھے بڑی مصروفیت ہے، پھر کسی موقع پر آئیے انشاءاللہ ملاقات ہوگا. لیجیے صاحب میں